بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین و مومنات، آپ کو ایک مرتبہ پھر ماہ رمضان کی ان خصوصی نشریات کے لیے جو دروس کا سلسلہ ہے ان میں ان کی 27ویں نشست کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ انشاءاللہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز اس طرح سے کریں گے ہم لوگ دعا افتتاح کے ساتھ، اور اس کے بعد آغا محترم کا لیکچر ہوگا۔ آپ ایک درود بھیجیے محمد و آل محمد پر تاکہ ہم دعا افتتاح کا آغاز کر سکیں۔ I would request Brother Rasim to kindly start the recitation of the Dua Iftitah, please. By Muhammad wa alayhi Muhammad. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أفتتح بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأقول يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه، ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه، ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره، وحمده الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيد كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير، ما حاجة بي إلي عظيمة، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. اللهم إن عفوك عن ذنبي، وتجاوزك عن خطيئتي، وصفحك عن ظلمي، وسترك على قبيح عملي، وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطئي وعمدي. أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك، الذي رزقتني من رحمتك، وأريتني من قدرتك، وعرفتني من إجابتك. فصرت أدعوك آمنا، وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا، مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك. فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك، ولعل الذي أبطأ عني وخير لي لعلمك بعاقبة الأمور. فلم أرى مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا رب. إنك تدعوني فأولي عنك، وتتحبب إلي فأتبغض إليك، وتتودد إلي فلا أقبل منك، كأن لي التطول عليك. فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي، والتفضل علي بجودك وكرمك. فارحم عبدك الجاهل، وجد عليه بفضل إحسانك، إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك، مجري الفلك، مسخر الرياح، فالق الإصباح، ديان الليل.
رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه، وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق، باسط الرزق، فالق الإصباح، للجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى، وقرب فشهد النجوى، تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله، ولا شبيه يشاكله، ولا ظهير يعاضده. قهر بعزته الأعزاء، وتواضع لعظمته العظماء، فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه، ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه، ويعظم النعمة علي فلا أجازي. فكم من موهبة هنية قد أعطاني، وعظيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مونقة قد أراني، وأثني عليه حامدا وأذكر مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه، ولا يغلق بابه، ولا يرد سائله، ولا يخيب عامله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين، وينجي الصالحين، ويرفع المستضعفين، ويضع المستكبرين، ويهلك ملوكا، ويستخلف آخرين. والحمد لله قاصم الجبارين، مبير الظالمين، مدرك الهاربين، نكال الظالمين، صريخ المستصرخين، موضع حاجات الطالبين، معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها، وترجف الأرض وعمارها، وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق، ويرزق ولا يرزق، ويطعم ولا يطعم، ويميت الأحياء ويحيي الموتى، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وآل محمد، عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك، وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين، ووصي رسول رب العالمين، عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك، وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على صبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين، سيدي شباب أهل الجنة. وصل على أئمة المسلمين، علي بن الحسين، ومحمد بن علي، وجعفر بن محمد، وموسى بن جعفر، وعلي بن موسى، ومحمد بن علي، وعلي بن محمد، والحسن بن علي، والخلف الهادي المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر،
وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله، متكن له دينه الذي ارتضيته له، أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه واعزز به، وانصره وانتصر به، وانصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم اظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه، وما قصرنا عنه فبلغناه. اللهم المن به شعثنا، واشعب به صدعنا، وارتق به فتقنا، وكثر به قلتنا، وعزز به ذلتنا، واغني به عائلنا، واقضي به عن مغرمنا، واجبر به فقرنا، وسد به خلتنا، ويسر به عسرنا، وبيض به وجوهنا، وفك به يسرنا، وانجح به طلبتنا، وانجز به مواعيدنا، واستجب به دعوتنا، واعطنا به سؤلنا، وبلغنا من الدنيا والآخرة آمالنا، واعطنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين، وأوسع المعطين. اشفي به صدورنا، وذبي غيظ قلوبنا، واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق، آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله، وغيبة ولينا، وكثرة عدونا، وقلة عددنا، وشدة الفتن بنا، وتظاهر الزمان علينا. وصل على محمد وآل محمد، وأعنا على ذلك بفتح تعجله، وبضر تكشفه، ونصر تعزه، وسلطان حق تظهره، ورحمة منك تجللناها، وعافية منك تلبسناها، برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. آمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. جزاک اللہ خیر برادر, thank you so much. مومنین, اس سے پہلے کہ میں آغا محترم کی طرف رجوع کروں ان کے خطاب کے لیے, I would just like to remind all of you about the demonstrations that we have arranged for this Friday on the 22nd for the Al-Quds Day in support and solidarity of the Palestinian brothers and sisters who are being oppressed for more than 70 odd years by the Yazid of our time, by the Israel, the state of Zionist. So I would remind you all again to kindly join us, obviously, on that platform. Inshallah, we will be live on Facebook as well as on a YouTube channel of ours, inshallah. Spread the message around within your circle, within your community, and so that we can make it a good impact on this special day. Unfortunately, we can't get out, but this is the best we can do. اور جیسا کہ احادیث میں یہ فرمانا بھی ہے امام معصومین علیہ السلام کا, اور معصوم فرماتے بھی ہیں کہ جس حد تک بھی آپ کوشش کر سکتے ہیں برائی کے خاتمے کے لیے, چاہے ہاتھ سے, زبان سے, اگر نہیں تو دل سے. So I think this is the best we can do in our circumstances.
So please join us. अभी मैं मुल्तमस हुआ गया मोहतरम से कि काइंडली अपनी गुफ्तगू का आगाज़ फरमाएँ जहाँ से आपने कल सिलसिला मुनक़ते किया था, और हम मोमिनीन को मज़ीद इस सफ़र पर इंशाअल्लाह अपने साथ लेकर चलें। पर मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन, सियमा बक़ियतिल्लाहि फिल अर्दीन, व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला यौमिद्दीन। सल्लु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। एक सलावत पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल हकीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वसारिउ इला मग़फ़िरतिन मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्द उइद्दत लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस सर्रा'i वद दर्रा वल काज़िमीनल ग़ैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। एक सलावत पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहु। देखिए, हमारा सफ़र जारी और सारी है। हमारा सफ़र ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम मी टू वी का जारी, और आप मोमिनीन की मोहब्बत है कि आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। हमारा इस सफ़र में जहाँ हम ये कह रहे हैं कि देखिए, अब तक हमने जो बातें की हैं कि इस जर्नी में हमें जो सफ़र है वो इनसाइड आउट का सफ़र है। यानी हमने पहले अपने कैरेक्टर को बिल्ड करना है, उसके बाद हमने कुछ रिजल्ट हासिल करने। हम अपने कैरेक्टर को बिल्ड करेंगे, अपने आप को सही करेंगे, उसके बाद दूसरा नंबर फैमिली का, तीसरा नंबर कम्युनिटी का, चौथा नंबर उम्मा का। इस तरह से ये जो नेकी है वो स्प्रेड करेगी। लेकिन इसका डेफिनेटली आगाज, इसका बीज कहाँ होगा? हमारे अंदर, इनसाइड आउट। भाई क्यों होगा इनसाइड आउट? इसलिए कि दो बातें हैं कि अगर हम अपने आप को सही नहीं करेंगे, हम दूसरों को सही नहीं कर सकते। क्योंकि हमारा जो रिलेशनशिप है, खुदा ने हमें जो क्रिएट किया है वो इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप है। इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप में वही आदमी कामयाब है जो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट होने के लिए हमें अपने आप को सही करना है। अपने आप को सही करने से मुराद है कि हमें आज़ाद होना है। आज़ाद होना है अपने इमोशंस से, अपने इंस्टिंक्ट से। हमें आज़ाद होना है। किस बात से आज़ाद होना है? कि हम अपनी फीलिंग को कंट्रोल करें, हम अपने इम्पल्सिस को कंट्रोल करें, ना कि हमारी फीलिंग हमें कंट्रोल करे। अगर हम इससे आज़ाद नहीं होंगे तो हम कभी भी इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप कायम नहीं कर सकते। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, ऑन सरफेस कितना ही हम बर्दाश्त कर लें, एक दिन ये बर्दाश्त का मादा फट जाएगा। कोई सिचुएशन आएगी, एक टर्बुलेंस आएगी कि हर चीज स्पिल कर जाएगी। बस हतमन अगर हमें एक आइडियल जिंदगी लेके आनी है तो उसका सफर इनसाइड से शुरू होगा। और उसकी दूसरी वजह यह है कि हमने जैसे अर्ज किया कि जिसने भी खुलूस से ह्यूमन साइकोलॉजी को स्टडी किया, वो इस नतीजे पे पहुंचा कि अगर इंसान को कामयाब होना है तो उसको प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। कल से हमने प्रोएक्टिव की बहस शुरू की। भाई प्रोएक्टिव कौन होता है? जो अपनी सिचुएशन को क्रिएट करता है, वो सिर्फ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता सिचुएशन को। एक बात कि वो प्रोएक्टिव है, एक। नंबर दो, वो रिस्पॉन्सिबल है। दो क्वालिटीज, और भी उसके अलावा क्वालिटीज हैं, लेकिन एटलीस्ट दो क्वालिटीज। क्या? नंबर एक कि ये जो
प्रो एक्टिव शख्स है, ये रिएक्टिव नहीं है। भाई हम रिएक्टिव को पूछ लेते हैं, देखिए प्रोएक्टिव समझ में आ जाएगा। काम करता है रिएक्टिव, ये काम करता है कि वो हर वक्त किसी को ब्लेम कर रहा होता है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल नहीं करता, वो अपने इमोशंस का शिकार है, वो अपने एनवायरनमेंट का शिकार है, वो उन कमेंट्स का शिकार है जिनको इर्द गिर्द के लोग उसके बारे में कह रहे हैं। यानी उसको इन्फ्लुएंस उसका एनवायरनमेंट कर रहा है, उसके इर्द गिर्द के लोग कर रहे हैं, ये रिएक्टिव है। प्रोएक्टिव कौन है? ऐसा नहीं है कि प्रोएक्टिव कोई, ये गलतफहमी में ना पड़िए कि प्रोएक्टिव वो आदमी है कि जिस पे कोई बात असर नहीं करती। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए अगेन हर चीज ग्रेजुअल है। हम ये कह रहे हैं कि हम ग्रेजुअली प्रोएक्टिव होंगे, इसलिए आप नाउम्मीद ना हो, किसी चीज से नाउम्मीद ना हो कि भाई ये तो हो ही नहीं सकता, ऐसा कैसे हो सकता है कि हमें कोई बात कहे हम पे असर ना हो। नहीं होगी, लेकिन आप आहिस्ता आहिस्ता आप वो ट्रिक लर्न करेंगे। क्या ट्रिक लर्न करेंगे? कि आप आहिस्ता आहिस्ता प्रोएक्टिव होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, हम थोड़ी देर के लिए आपके साथ वो अपना स्क्रीन शेयर करते हैं। तो हमने कल आपके सामने बताया भी था कि देखिए हमारे सामने जो प्रोएक्टिव है उसको हम मुत्तकी कह सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से अब हम शुरू करते हैं कि मैं अब आपको एक क्विज देता हूँ, थोड़ा सा इसके बारे में सोचिए, ठीक है। क्विज के बारे में सोचिए कि हम क्या कह रहे हैं इस बारे में, ठीक है। ये क्विज है आपके लिए। देखिए हम देखें कि हम प्रोएक्टिव हैं या रिएक्टिव। हमारी जिंदगियों में हमेशा हमेशा हर रोज कोई एक ऐसी सिचुएशन होती है जो हमें भड़का देती है। स्टिमुलस मैंने कल आपके सामने बयान किया था। स्टिमुलस क्या है? ये जो स्टिमुलाइज हैं वो क्या है? ये वो सिचुएशन है जिसकी वजह से आप इमोशनल हो सकते हैं, गुस्सा आ सकता है, फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, ये आपकी फीलिंग के इमोशंस। वैसे दूसरे मुहर्रिक क्या हो सकते हैं? उर्दू में मुहर्रिक हो सकते हैं इंसान को शदीद भूख लग रही है, इंसान को बहुत शदीद है कि क्या कहते हैं उसको रेस्टरूम जाना है फौरन। ये सारे के सारे वो चीजें जिससे इंसान की बॉडी रिएक्ट कर रही होती है। बहुत शदीद प्यास लग रही है, बहुत शदीद गर्मी लग रही है, ये तमाम चीजें क्या कर रही हैं? उसको तहरीक दे रही हैं। जानवरों में भी यही है। जानवर को आप किसी जानवर को, किसी कुत्ते या बिल्ली को आप एकदम मारने लगे तो वो अपने आप को एकदम रिएक्ट करता है, एकदम रिएक्ट करता है। ना ये कि वो आपसे मजबूत है या वो अपने आप को पावरफुल समझता है और आप पे हमला करना चाहता है। नहीं, वो रिएक्ट करता है। उसके सामने एक सिचुएशन क्रिएट होती है और अब उसके ऊपर वो रिएक्ट करता है। अब देखिए ना, आप गलती से किसी बिल्ली के पैर पे दुम रख दीजिए, दुम पे उसके पैर रख दीजिए, जब आप उसके जो टेल के ऊपर अगर आपका फिट गलती से आ गया, एकदम वो रिएक्ट करेगी, एकदम रिएक्ट करेगी। तो ये जो एक एक्शन है उसको हम कह रहे हैं स्टिमुलस, और जो उसका रिस्पॉन्स है वो रिस्पॉन्स। इंसानों के लिए, जानवरों में इस स्टिमुलस और रिस्पॉन्स में कोई गैप नहीं है, जबकि इंसानों के लिए एक स्पेस है। यहां पर इंसान सोच सकते हैं भाई हमें किस तरह से रिएक्ट करना है, और यहां जो सोचता है वो कामयाब, यहां जो सोचता है वो कामयाब। प्रोएक्टिव लोग को एक क्वालिटी होती है कि वो यहां पर बीच में सोचते हैं। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, फिर मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं, यानी इसी इंसिडेंट के ऊपर। भाई यहाँ पर ये बताइए कि आप फर्ज कर लीजिए कि आपके मेहमान 1 घंटे बाद आने वाले हैं। गेस्ट दे आर गोइंग टू कम इन एन आवर। और आप आती हैं, आप गई हुई हैं कहीं अपने बेसमेंट में, या खैर शायद बाज़ जगहों पे बेसमेंट में, यहाँ पर आप किसी दूसरे फ्लोर पर हैं, किसी दोस्त के साथ चैट कर रही हैं। 1 घंटे बाद आप, आधा घंटे बाद आप आई तो देखा कि पूरे फर्श पे पानी बिखरा हुआ है, और आपका जो 3 इयर्स ओल्ड का जो बच्चा है उसने वो फ्रिज से जग भर के पानी निकाला और जमीन पे गिराया हुआ है। अब आपका देखिए ना, फौरन आपके सामने, अब आपके 1 घंटे बाद मेहमान आने वाले हैं, स्टिमुलस आपका क्रिएट हुआ, अब आपका रिस्पॉन्स क्या होगा? अब आपका रिस्पॉन्स क्या होगा? अमूमन हमारा रिस्पॉन्स, देखिए हम समझते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ मियाँ हस्बैंड और वाइफ का मसला है। नहीं, ये हर चीज में हमारा मसला है।
اگر ایک ایکسیڈنٹ ہو جائے خدا نخواستہ, ایک دم آپ کا رسپانس کیا ہوگا؟ اگر آپ کو کوئی بیڈ نیوز مل جائے اچانک, ایک دم آپ کا رسپانس کیا ہوگا؟ دیکھیے یہاں پر تاریخ میں صرف وہ لوگ زندہ رہ جاتے ہیں جن کے اسٹیمولس اور رسپانس میں ایک ٹھہراؤ ہوتا ہے, تھوڑا سا ایک لمحے کے لیے وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہیں رسپانس کرنے سے پہلے. اب میں آپ کو یہ سٹوری سناتا ہوں اسی کیس میں, جو ظاہر انٹریکٹیو تو نہیں ہے, اب آپ کیا مجھے یہاں سے جواب دیں گے, لیکن میں آپ کو یہ سٹوری جو ہے بتاتا ہوں کہ بھئی کیا یہاں پر کیا چیز ہے. دیکھیے اب یہاں پر ایک صاحب جو ہے وہ اس طرح سے کہتے ہیں کہ بھئی میں اپنے گھر میں آیا تو میرا جو 3 سال کا بچہ ہے حسن, وہ میرے قریب آیا, اس کا چہرہ چمک رہا تھا, کہنے لگا ڈیڈ آئی ایم اے ہارڈ ورکنگ مین. اور ہم مسکرایا, میں نے کہا بھائی اچھی ماشاءاللہ بہت اچھی بات. اندر آیا بھائی, پتہ چلا کہ کیا ہوا ہے, آج ہارڈ ورکنگ حسن جو ہے آج ہارڈ ورکنگ مین کیوں ہے. تو پتہ چلا کہ ان صاحب کی وائف نے بتایا کہ بھائی میں اپنے دوست کے ساتھ چیٹ کر رہی تھی, جب میں تھوڑی دیر بعد جب واپس آئی تو پتہ چلا کہ حسن صاحب نے پورے جو فلور ہے کچن کا اس کے اوپر آدھا گیلن 1 گیلن پورا پانی بکھیرا ہوا ہے اس میں, اور کہاں سے؟ فریج سے نکال کے. اب انیشل ریئیکشن کیا ہونا چاہیے تھا؟ ایک انیشل ریئیکشن مختلف لوگوں کا مختلف ہو سکتا ہے. اچھا یہاں پر ان خاتون نے چونکہ یہ جو ٹرانسفارمیشن والا واقعہ سنا ہوا تھا, اگر نہیں ہوتا تو آپ اور ہمارا جیسا رسپانس ہوتا. ایک ان کے تھپڑ پڑتا بچے کے, اور بچے ایک طرف بیٹھ کے روتے رہتے, کہتے تمہیں تمیز نہیں ہے, تمہیں معلوم نہیں ہے, تمہیں مجھے احساس نہیں ہے, 1 گھنٹے بعد مہمان آنے والے, تم نے یہ کر دیا, اب میری جان پہ عذاب, میں اس کو اب مجھے صاف کرنے میں ٹائم لگے گا. تم صرف کام بڑھاتے ہو اور کچھ نہیں. ایک تو یہ رسپانس ہے ہمارا, جو ہمارا ہم سب وہ لوگ انکلوڈنگ مائی سیلف, کہ ہم سب وہ لوگ جو کہ ٹرین نہیں چیزوں کو ہینڈل کرنے پہ, ہم اس طرح سے رسپانس دیتے ہیں, اس طرح سے ہمارا رسپانس ہوتا ہے. اب دیکھیے اس ماں نے کیسا رسپانس کیا. انہوں نے کہا حسن what were you trying to do? Hassan says I was trying to be a helping man, mom. اس نے بڑے پراؤڈ سے کہہ رہے ہیں. She said, what do you mean? He said, I washed the dishes for you. She said, sure enough, there on the kitchen table were all the dishes he had washed with the water from the water jug. وہاں پر جو ہے اس نے دیکھا, ماں نے دیکھا کہ بھائی واقعاً کچھ ڈشز واش کر کے رکھی ہوئی. تو اس نے کہا, well honey, why did you use the water from the fridge? He says, I couldn't reach the water in the sink. She says, oh. Then she looked around and she said, well, what do you think? What could you do next time that you would make less of a mess? It's a mess. So یہ جو حسن صاحب انہوں نے تھوڑی دیر سوچا, اس کے بعد کہا کہ دین اس نے سوچا, دیکھیے بچے کو آپ کیا کر رہے ہیں, تربیت کر رہے ہیں. انہوں نے کہا اچھا میں I can do it next time in the bathroom. well ماں نے کہا کہ باتھ روم میں تو ڈشیں ٹوٹ سکتی ہیں. Why don't you do this next time? If you really like to wash dishes, why don't you come approach me next time and I will help you move a chair in front of the kitchen sink so you could do the work there. He says, good idea. دیکھیے اب آپ کیا ہو رہا ہے, چونکہ یہاں پہ پاز ہے. دیکھیے کوئی بھی ایک انسان, اس کو ایک سچویشن پیش آ سکتی ہے, اب اس کا رسپانس آ سکتا ہے. اب یہ رسپانس ان کا کیا آ رہا ہے, اس میں ایک پاز آ گیا. well
He said, all right, that's good. That's a good idea, Mom. So اب ماں کہتی ہیں کہ بھائی so now what should we do with this mess? اب بچہ 3 سال کا ہے, کہتا ہے well, he said thoughtfully, we could use a lot of paper towel. So کیا تھی ماں کیا کہتی کہ اس کو ایک پیپر ٹاول دے دیتی, بہت سارے پیپر ٹاول دے دیتی, اینڈ خود وہ ماپ لے آتی. سو یہاں پر کیا ہوا کہ بچے کے پاس, ماں کے پاس 2 آپشنز, اس کے وہ 2 تھپڑ لگاتی. اچھا اب یہ جو ٹائم صاف کرنے میں لگا تقریباً 10 منٹ ان کو لگے. بچے نے, حسن نے ہیلپ کی, ماں نے صف ماپ واپ کر دیا, 10 منٹ ان کو لگے. اب دیکھیے یہاں پر اگر ماں اس کے ایک تھپڑ لگاتی اور اس کو ایک طرف بٹھا دیتی تو پہلے تو حسن کی پرسنالٹی جو ہے وہ یہ ہوتا کہ بھائی میں آئندہ ہیلپ نہیں کروں گا, آئی ایم ناٹ کیپیبل, آئی کین ناٹ ڈو اٹ. سیکنڈ کیا ہوتا, اس کے بعد ان خاتون کو جو صفائی کرنے میں وہی 10 منٹ لگتے, 10 منٹ ہی لگتے. جتنا ٹائم ابھی لگا اتنا ہی ٹائم جب حسن کی تو تھپڑ لگا کے بٹھاتی تب بھی اتنا ہی ٹائم لگتا. لیکن یہاں پر انہوں نے دیکھیے کیا کام کیا. یہ پرو ایکٹیو اور ری ایکٹیو کا مسئلہ ہے. پرو ایکٹیو کس چیز کو فوکس کرتا ہے, وہ چیز جو اس کے کنٹرول میں ہوتی ہے. وہ چیز جو اس کے کنٹرول میں نہیں ہوتی اس پہ وہ کنسرن نہیں کرتا. دیکھیے میں نے لاسٹ ٹائم, اب میں آپ کو آگے جا کے دیکھیے میں تھوڑا سا ریمائنڈ بھی کرا دوں آپ کو کہ یہاں پر ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ امیر المومنین کہتے ہیں, ہاں دیکھیے یہ دیکھ لیجیے کہ پہلے ہم یہاں پر ہمارے سامنے سرکل آف کنسرن ہے اور سرکل آف انفلوئنس ہے. یہاں پر حسن کی والدہ کے لیے سرکل آف کنسرن کیا ہے, میسی فلور, میسی فلور. اب یہ کنسرن ہے نا, اس پہ وہ چیخ سکتی ہیں, اس پہ وہ اینگزائٹی میں جا سکتی ہیں, ڈپریشن میں جا سکتی ہیں, سب کام ممکن ہے جو وہ کر سکتی ہیں, ہر کام کر سکتی ہیں. یہ اگر اس میں جاتی ہیں, چیختی چلاتی ہیں, ہسبینڈ کو کال کرتی ہیں, دیکھیے کیا میس کر دیا ہے حسن نے, آج 1 گھنٹے بعد مہمان آنے والے ہیں, تو یہ اپنے صرف اور صرف سرکل آف کنسرن پر ہے. اچھا یہاں پر ان کا سرکل آف انفلوئنس کیا ہے؟ سرکل آف انفلوئنس ان کا یہ ہے کہ وہ انفلوئنس ان کو اپنے بیہیویئر پر ہے, اپنے الفاظوں پر ہے, اپنے ایکشن پر ہے. اب انہوں نے کیا کیا یہاں پر, اپنا جو سرکل آف انفلوئنس ہے اس کو فوکس کیا, جس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. جو کام ہو چکا وہ ہو چکا. لیکن آپ اردو میں ہمارے ہاں محاورہ استعمال کیا جاتا ہے نا کہ بھئی گرے ہوئے دودھ پر کیوں آنسو بہانا. اب یہ خالی دودھ کے لیے نہیں ہے کہ بھئی ہم نے محاورہ سنا ہے گرے ہوئے دودھ پہ آنسو نہیں بہانا, جو دودھ گر گیا تو اب ہم اس پہ نہیں روئیں گے. نہیں, وہ چیز گرے ہوئے دودھ کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جس پہ آپ کا کنٹرول نہیں ہے, جس چیز پہ, جو چیز آپ کے کنٹرول سے جا چکی ہے, ایک آلریڈی لاس ہو چکا ہے, اس پہ آنسو بہانے کا کیا مسئلہ, کیا فائدہ. یعنی آپ سرکل آف کنسرن کے اوپر جو ہے آپ فوکس کر رہے ہیں. ہمیں کس پہ فوکس کرنا ہے؟ پرو ایکٹیو آدمی کو کس پہ فوکس کرنا ہے؟ سرکل آف انفلوئنس پہ. پرو ایکٹیو آدمی سرکل آف انفلوئنس پہ کرے گا. اب آپ اس مثال کو لیتے جائیے, پڑھاتے جائیے, اس مثال کو آپ ہر سچویشن میں اپلائی کرنا شروع کر دیں. فار ایگزامپل ہسبینڈ صاحب آئے, وائف صاحب کا موڈ بہت خراب تھا, انہوں نے آ کے 4 باتیں سنا دی. اب یہ کیا ہوا, اسٹیمولس کریٹ ہوا. اب اسٹیمولس کریٹ میں ہم نارملی ہم کیا کرتے ہیں, ہم فوراً ان کو کہتے ہیں اچھا ان کی یہ ہمت کہ انہوں نے ہمیں 4 باتیں سنائیں, ان کو 10 باتیں سنائیں. ایٹ لیسٹ اگر 10 نہیں سنائیں گے تو اتنی سنائیں گے جتنی انہوں نے ہمیں سنائی تھی. 4 تو ہم انہیں سنائیں گے ہی سنائیں. کیا ہوا, سچویشن ورس ہو گئی. یعنی ہم نے کیا کیا, دیکھیے ہم کسی دوسرے انسان, یا مثلاً آپ دوسری اور مثال لے لیجیے. بھئی آپ کسی پارٹی میں گئے,
کسی شادی میں، کسی برتھ ڈے میں، کسی جگہ پہ گئے، کسی آپ کے دوست نے کوئی آپ کے اوپر کوئی کامنٹس پاس کر دیا جو آپ کو بہت ناگوار ہوا. اب آپ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ نے جیسے انہوں نے کامنٹ پاس کیا آپ نے جا کے فوراً ان کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا. ایسا تو نہیں ہے. آپ کے ہاتھ میں کوئی وہ تو ہے نہیں کہ آپ کے پاس ریموٹ ہو. آپ دنیا میں اس طرح رہیں کہ آپ کے پاس ریموٹ ہو، آپ ریموٹ لے کے جائیں، جیسے ہی کوئی صاحب کو دیکھیں کہ بھئی یہ صاحبہ یا صاحب کوئی کامنٹس دینے والے ہیں آپ کے بارے میں، ایک دم پاز بٹن اس کو دبا دیں اور وہ چپ ہو جائیں. دیٹس اٹ، آپ خوش. یہ والی دنیا تو ہے نہیں. دنیا میں آپ کی گروتھ ہونی ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کے کیریکٹر کی بلڈ اپ ہونا ہے. تو یہاں پہ آپ کے پاس ریموٹ ہے، لیکن کس کے اوپر ریموٹ ہے؟ آپ کو اپنے پاز کے اوپر ہے. یعنی آپ کیا کریں، ری ایکشن سے پہلے ایک اپنا پاز بٹن دبا دیں. جیسے اسٹیمولس ہوا اب پاز بٹن دبا دیں، ایک لمحے کے لیے سوچیں. میں انشاءاللہ آپ کو زندگی رہی اور آپ کے ساتھ مزید اسی موضوع کو آگے بڑھا. یہ کافی لمبا موضوع ہے، شاید ان 3-4 دنوں میں صرف میں آپ کو ہنٹس دے رہا ہوں. انشاءاللہ یہ کبھی زندگی رہی اور آپ میں ہمت ہوئی تو دیکھیے کہ الگ سے اس کے کچھ سیشن ہو سکتے ہیں کہ شاید 10-15 سیشنز ہوں جس کے کمپلیٹ. لیکن ابھی فی الحال میں آپ کو کچھ بیسک باتیں بیان کر رہا ہوں. ورنہ آپ کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ فیملی کے ساتھ جب آپ اس کو اپلائی کریں گے تو یہ ہو سکتا ہے کہ مثلا ایک دم کوئی چیز گر گئی اور آپ نے دیکھا کہ ایک غصہ آنا شروع ہو گیا تو بچے کوئی ایک انڈیکیشن کر سکتے ہیں. مثلا یعنی کوئی ہاتھ کا اشارہ کہ بھئی اگر ہم یہ ہاتھ کا اشارہ کریں گے، ہم یہاں پر یہ کہیں گے، یوں کریں گے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ بھئی پاز بٹن دبا دیجیے. ہم نے کوئی اور دماغ کے اوپر ایسے رکھا، ہم نے کہا پاز. کوئی بھی ایک اشارہ فیملی میں سیٹ ہو جائے کہ بھئی اگر سچویشن ہماری کنٹرول سے باہر ہو رہی ہے، کوئی غصہ آ گیا، کیونکہ دیکھیے فیملی کے اندر بہت ممکن ہے، ہر روز ممکن نہیں ہے. آپ یہ نہ سمجھے کہ صرف کسی ایک کی فیملی میں ہو رہا ہے. میں آپ کو کہہ چکا ہوں جب ایک جگہ پر انڈیپینڈنٹ یا ڈیپینڈنٹ لوگ رہتے ہیں تو وہاں پہ ٹکراؤ ہوتا ہے. وہ جو برتن ساتھ رکھے ہوتے ہیں تو وہ ٹکرا کے آواز آتی ہے اس کی. تو جیسے ہی اگر پوری فیملی اس پہ عمل کر رہی ہے تو ہمیں کوئی بھی بچہ، کوئی بڑا، کوئی ایک ریمائنڈ کرا دے بھائی ایک پاز کی ضرورت ہے. آرگیومنٹ ہاٹ ہوتے جا رہے ہیں، لائٹ ٹرن آف کر کے آن کر دے. یعنی کیا؟ پاز. سگنل کیا آ جائے؟ پاز. کیونکہ دیکھیں جو ایموشن میں آتا ہے بعض اوقات وہ اپنے مائنڈ سے آؤٹ ہو جاتا ہے، اس کو نہیں یاد کہ بھائی مجھے پاز بٹن دبانا تھا. اگر ہم پوری فیملی کے ساتھ ایک معاہدہ کر کے اور اس طرح سے بیٹھ کے اپنی گروتھ کر رہے ہیں تو وہاں پہ پاز کا ہمیں ایک کو کرنا ہے. بھائی پاز کرنا ہے، ہمیں پاز کریں، تھوڑی دیر سوچیں، اس کے بعد جواب دیں. اب آپ اس سچویشن کو آپ مختلف جگہوں پہ اپلائی کرتے چلے جائیں، کچھ ہر جگہ پہ چلے جائیں. فرض ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ گاڑی پہ جا رہے تھے، آپ آٹو بان پہ جا رہے تھے، ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا. اب آپ کے اختیار میں نہیں، ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے. بجائے اس کے کہ اب آپ ہاتھ پیر پھول جائیں، سانس اوپر نیچے ہو جائے اور کپ کپانے لگے آدمی، دیکھیں اب کام ڈاؤن ہو کے سوچیں کہ ہمیں کرنا کیا. بالکل یہی بچوں کے ساتھ بھی بعض اوقات ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں. کام ڈاؤن ہو کے، جو بھی کام ڈاؤن ہو کے کام کرتے ہیں ان کو عقل تیز کام کر رہی ہوتی ہے. اور وہ تو یہ ریلیشن شپ میں، زندگی میں پورے میں جب بھی آپ کے سامنے ایک کنسرن آتی ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی چیز، آپ کی فیلنگز، آپ کی باڈی کا ٹمپریچر، آپ کی باڈی کی نیڈ، کوئی بھی چیز ایک دم وہ کیا ہو گئی، محرک ہو گئی، اس میں اسٹیمولیشن آ گیا. آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہاں پہ تھوڑی دیر پاز کرنا ہے اور آپ نے کہنا ہے میرے پاس کون سی چیز میرے کنٹرول میں ہے، کون سی چیز میرے کنٹرول میں نہیں ہے. اور یہاں پر آپ نے اپنے اس کے مطابق کام کرنا. اس کے معنی ہوں گے پروایکٹیو. اس کے معنی ہوں گے پروایکٹیو. اور پروایکٹیو کو ہم عربی کی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ متقی. پروایکٹیو کون ہے؟ متقی. دیکھیے میں دوبارہ آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں، یہ چیزیں بار بار شیئر کرنے والی. ان لسان المومن
جو مومن کی جو زبان ہے وراء قلبہ، اس میں ایک پوز ہے. پوز کیا ہے؟ وہ پیچھے ہے قلب کے، عقل کے پیچھے ہے. فَإِذَا أَرَادَ أَن يَتَكَلَّمَ بِشَيْءٍ، جب بھی وہ ارادہ کرتا ہے کچھ بولے، يُدَبِّرُهُ بِقَلْبِهِ، اس کو کیا کرتا ہے؟ پوز کریٹ کرتا ہے، اس کو عقل سے سوچتا ہے میں کیا بولنے والا ہوں. ثُمَّ أَمْزَاهُ بِلِسَانِهِ، پھر وہ زبان پہ لے کے آتا ہے. جیسے حسن کی والدہ صاحبہ نے یہاں پہ بہت بہتر انداز میں کیا. تو حسن جو کہ ان میں ایک پرسنالٹی آئی، ان کی ایک پرسنالٹی ڈیویلپ ہوئی، اور اگر یہاں پر ان کو ایک تھپڑ پڑتا تو ایک ٹراما کریٹ ہوتا ان کو، اور یہاں پر وہ اپنے رجسٹر دماغ میں یہ ہوتا کہ آئی کین ناٹ ڈو اٹ، آئی ایم ناٹ کیپیبل، آئی ایم اے بیڈ بوائے. اب جب ان کے فادر گھر آتے تو ابھی انہوں نے کیا کہا تھا آنے کے بعد؟ ڈیڈ آئی ایم اے ہارڈ ورکنگ مین. اس کے بعد آ کے کیا کہتے ہیں ڈیڈ کو؟ ڈیڈ آئی ایم اے بیڈ بوائے. جب آپ کسی کو بیڈ بوائے اپنے بچے کے، اب یہ کون ہے اس کا؟ میں نے آپ کو 3 ایئرس کا کہا نا، سب کانشیس مائنڈ ہے، اس کے دماغ میں بیٹھ گیا آئی ایم ناٹ کیپیبل، آئی ایم اے بیڈ بوائے. اب آپ پوری زندگی اس کو زندگی میں دیکھتے جائیے، جہاں جہاں اس کی زندگی میں اس میں شائنس آ رہی ہے، امبیرس ہو رہا ہے، نہیں پرفارم کر پا رہا، کہیں نہ کہیں سب کانشیس مائنڈ میں یہاں پر ہم نے بٹھا دیا تھا یو آر ناٹ کیپیبل، یو آر ناٹ کیپیبل. بہرحال تو مومن کیا کرتا ہے؟ وہ اپنی وہ جو تدبر کر رہا ہے، تھنکنگ کر رہا ہے، اس میں اس کو پاز مل رہا ہے. جبکہ منافق بالکل نہیں کام. بس ہمارا انفارچونیٹلی وہ کہ ہم، اللہ نے ہمیں، میں آپ لوگوں کی بات نہیں کر رہا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، ہمیں مومن فیملی میں پیدا کیا ہے، لیکن ہمارے کام بعض اوقات امام کے مطابق، ہماری زبان بعض اوقات منافقوں والی زبان ہے. کیونکہ امام نے دوسرے میں کہا ہے، اور میں نے عرض کیا بہت، اس کے ساتھ مجھے ضرورت نہیں تھی کہ یہ بات میں کہہ سکتا، اور اپنے بارے میں بھی نہیں کہہ سکتا، لیکن امام نے کہہ دیا. وَإِنَّ لِسَانَ الْمُنَافِقِ، جو منافق کے لسان ہے، جو زبان ہے، وہ کہاں ہے؟ امام قلبہ، اس کی عقل سے پہلے ہے. فَإِذَا ہَمَّ بِشَيْءٍ، ہم کہتے ہیں وریث کو، اگر کوئی اس کی زندگی میں اسٹیمولس آ جاتا ہے، امزاہ بلسان، امیڈیٹلی اس کی زبان چلتی ہے. وَلَمْ يَتَدَبَّرُ بِقَلْبِهِ، اور وہ اپنے عقل سے اس کو نہیں سوچتا. تو دیکھیے یہ مومن ہے. یعنی مومن کیا ہے؟ وہ رسپانسبل ہے. دیکھیے ایک ہم نے کیا کہا کہ مومن میں کوالٹی کیا ہے کہ وہ پرو ایکٹیو ہے، اور پرو ایکٹیو ہونے کا مطلب ہے کہ وہ اپنے سرکل آف انفلوئنس پہ توجہ دیتا ہے. اچھا دلچسپ تھیوری یہ ہے کہ جو لوگ اپنے سرکل آف انفلوئنس پہ توجہ دیتے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں اب یہ والا یلو والا جو پورشن ہے، یہ پھر اگر جو کرتے ہیں آہستہ آہستہ یہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، یہ بڑھنا، انفلوئنس بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، سرکل آف کنسرن چھوٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس آدمی کو پھر چیزیں کم بادر کرتی ہیں. اچھا دوسرا الٹا ہوتا ہے، جو سرکل آف کنسرن کو فوکس کرتے ہیں ان کو سرکل آف انفلوئنس ان کا کم سے کم ہوتا چلا جاتا ہے. ایک عجیب خوبصورت تھیوری ہے. بہرحال ہم آتے ہیں اب مومن کے رسپانسبلٹی. دیکھیے یہ جو لفظ ہے رسپانسبلٹی، بہت خوبصورت اس کو بیان کیا ہے کسی نے. اس کا مطلب ہے رسپانس ایبلٹی، آپ میں رسپانس کی صلاحیت ہو. مومن جو ہے رسپانسبل ہے، یعنی اس میں صلاحیت ہے، اس میں ایبلٹی ہے کہ وہ رسپانس کر سکے، نہ کہ ایک دوسرے کو بلیم کرتا رہے. ٹھیک ہے نا؟ دیکھیے میں نے عرض کیا کہ یہ ساری چیزیں ہمارے پاس موجود تھیں، ہم نے دین کو پتہ نہیں کیا بنا دیا. ہم سب نے دین کو پتہ نہیں کیا بنا دیا. ہم نے دین کو عجیب نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیا. دیکھیے پیغمبر کیا کہتے ہیں، یہ پیغمبر کی حدیث ہے، کہ ہم نے کوئی ایجاد تو نہیں کی نا. پیغمبر کیا کہتے ہیں؟ all of your shepherd، کلکم راعٍ، تم سب کے سب shepherd ہو، and each of you is responsible for his flock. تم سب کے سب shepherd ہو. shepherd کا کیا کام ہوتا ہے؟ shepherd responsible ہوتا ہے. shepherd جو ہے اپنے شیپس کا خیال رکھتا ہے، شیپس کو پرووائڈ کرتا ہے. شیپس اگر ادھر ادھر بھاگ جائیں تو بادر نہیں ہوتا، فرسٹریٹ نہیں ہوتا،
کیونکہ شیپرڈ ہے، شیپرڈ ہے. حتیٰ کہ پیغمبران کو یہ جو پوسٹ دی جاتی ہے پیغمبران کی، بلکہ لفظ غلط ہے، شیعہ میں اس کے مطابق نہیں ہے. ہمارے یہاں پیغمبران جو ہیں وہ ہمیشہ سے پیغمبران ہیں، بائی برتھ پیغمبران ہیں. لیکن جب وہ اناؤنسمنٹ کرنا ہوتا ہے، ان کو اپنی پبلک میں آ کے بتانا ہوتا ہے، اس سے پہلے خداوند تعالیٰ ان کو ایک جاب سونپتا ہے، اور وہ ہے شیپرڈ ہونی. اس لیے آپ دیکھیے کہ سارے کے سارے پیغمبران انہوں نے شیپرڈ تھے. کیوں؟ کیونکہ شیپرڈ ہونے سے ان کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے. حضرت موسیٰ دیکھ لیجئے، پیغمبر شیپرڈ تھے. یہ سب کے سب شیپرڈ ہے. اچھا، یہ نہ سمجھے کوئی کہ صرف مین ہی شیپرڈ ہے. نہیں، خداوند کہتا ہے یو آل ریسپانسبل. آپ سب کے سب ریسپانسبل ہیں، سب کے سب ریسپانسبل ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیے اس میں آپ یہ دیکھیے حدیث دیکھیے، اس کو اور کیجیے. کیا کہہ رہے ہیں پیغمبر؟ الا کلکم راعن. راعن مانے شیپرڈ. وکلکم مسئول، اور تم سب کے سب ریسپانسبل ہو ان رعیتہ، اپنے جو بھی تمہارے انڈر میں لوگ ہیں. پھر امام نے بیان کرنا شروع کیا. اب یہاں سے ٹاپ سے ہے یہ، یعنی پوری شیپرڈ شپ ہے یہ. خود امام معصوم جو ہیں وہ خود کہتے ہیں الامام الذی فالامام الذی علی الناس راعن. امام جو ہے وہ کس پہ شیپرڈ ہیں؟ لوگوں پر. وہو مسئول عن رعیتہ. ٹھیک ہے، وہ ریسپانسبل ہے اپنی رعیت کے بارے میں. یعنی امام جو ہے وہ اپنے لوگ جو ہیں ان کے لیے شیپرڈ ہے، اور ریسپانسبل ہے ان کے جو رعیت ہے. ایک انسان جو ہے والرجل، ایک انسان راعن علی اہل بیتہ، ایک انسان، ایک مرد اپنی فیملی پر شیپرڈ ہے، ان کی ٹیک کیئر کرنی ہے اس نے. وہو مسئول عن رعیتہ، اور وہ اپنے رعیت اس کے یہ ہے جو اس کی فیملی ہے وہ اس کا ریسپانسبل ہے. وامرأۃ، اب یہ نہ سمجھے ہماری کوئی بہن کہ بھئی ہم نہیں ہیں ریسپانس. راعیہ، وہ بھی شیپرڈ ہے. کس پر؟ علی اہل بیت، اپنے گھر والوں پر. زوجہا و ولدہ، یعنی اہل بیت کو ڈیفائن کیا ہے پیغمبر نے، اپنے ہسبینڈ اور اپنے بچوں کی. وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، اور وہ کیا ہیں؟ ان کی ریسپانسبل ہیں ان کو. اور اگر غلام ہے، جیسے اب تو غلاموں کا زمانہ نہیں ہے، لیکن عبد الرجل راعن علی مال سیدہ، وہ اپنے مالک کے مال کا مسئول ہے. بہرحال آخر میں پیغمبر کہتے ہیں الا کلکم راعن، سب کے سب تم جو ہے شیپرڈ ہو. وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب کے سب اپنی رعیت جو ہے ان پر مسئول ہو. بہرحال دیکھیں صرف یہی نہیں ہے، دیکھیے قرآن کی بھی آیت یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، سورہ تحریم کی آیت ہے، آیت نمبر 6. اے وہ لوگ جو ایمان لائے تم اپنے آپ کے، دیکھیے پہلے ترتیب وہی دیکھیے، کتنی ریالٹی ہے اس سائنس میں، کتنی خوبصورت ڈسکوری ہے جو ایگزیکٹلی اسلام کے مطابق ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، سب سے پہلے تم اپنا خیال کرو، انسائڈ آؤٹ. سب سے پہلے اپنے آپ کو، کریکٹر کو بلڈ کرو. پھر اس کے بعد واہلیکم، ناؤ اپنی فیملی کو. پہلے اپنا خیال کرو، پھر اپنی فیملی کو. پہلے اپنی سیٹ بیلٹ باندھو، پھر کسی اور. دیکھیے کتنا نیچرل وہ ہے. ٹھیک ہے نا، میں اب اس کو بہت زیادہ ٹائم اس پہ نہیں لگا رہا. حتیٰ کہ یہی نہیں ہے کہ آپ صرف ان کے ہیں، بلکہ کیا ہے، آپ جانور، لینڈ، ہر چیز کے ریسپانسبل. انسان ریسپانسبل ہے. یہ دیکھیے امام کیا فرما رہے ہیں؟ اتقوا اللہ فی عبادہ و بلادہ فانکم مسئولون حتی عن البقاء والبہائم. نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 167. امام کیا کہتے ہیں؟ اتقوا اللہ. دیکھیے کیا پرو ایکٹیو ہو جاؤ. اب میں آج کے بعد آپ کیا بولیں گے؟ اتقوا اللہ. فور اللہ کے لیے پرو ایکٹیو ہو جاؤ اپنی عبادت کے بارے میں. اور وہ جو بلاد ہیں، زمینوں کے بارے میں آپ ریسپانسبل ہیں زمینوں کے. حتیٰ وہ جو زمینوں میں جو جانور ہیں، چارپائے ہیں، ان سب ریسپانسبل، آپ کی اوپر ریسپانسبلٹی ہے. اطیعوا اللہ، یہ دین ہے. دیکھیے یہ اسلام ہے. اسلام تو پھر آگا یہ پھر نماز روزہ کیا بھائی، یہ ٹول ہیں ہمارے لیے، ایکسرسائز ہیں ہماری. لیکن اصل کیا ہے؟ اصل کیا ہے کہ ہم متقی ہو جائیں، ہم پرو ایکٹیو ہو جائیں.
ہم پرو ایکٹیو. دیکھیے نا آپ روزہ کیوں فرض کیا گیا, خدا تعالیٰ کیا کہتا ہے, ہم نے روزہ کیوں فرض کیا؟ آخر میں جا کے قرآن کی آیت اٹھا کے دیکھ لیجیے, لعلکم تتقون, شاید perhaps you will become proactive, تم پرو ایکٹیو ہو جاؤ. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ یہ ہم پرو ایکٹیو نہیں ہیں, ہم متقی نہیں ہیں, اس لیے ہمیں ہدایت نہیں ملتی. قرآن کے اندر سورہ بقرہ کی پہلی آیت کیا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب, یہ جو کتاب ہے لا ریب فیہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کوئی شک نہیں. اس کا کام کیا ہے؟ یہ ہدایت ہے. ادلل کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے نہیں, مسلمانوں کے لیے نہیں, کس کے لیے؟ متقین کے لیے. ادلل متقین, متقین کے لیے ہدایت ہے. بھائی ہم قرآن پڑھ رہے ہیں, قرآن کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, اس لیے متقین نہیں ہے. تھوڑا سا تو تقویٰ لائیے. نماز پڑھ رہے ہیں, سب فائدہ ہوئی, متقین کے لیے ہے, ڈرل ہے وہ. نماز کا مطلب کیا ہے؟ سب سے بڑی بیماری کینسر کی جو انسانوں کو ہے تکبر کی ہے. نماز کا کام ہے آپ کو, آپ کی توجہ خدا کی طرف کرے اور آپ کو تکبر سے بچا لے. روزے کا کیا فلسفہ ہے؟ ٹولز ہے نا بھائی. یہ روزے کا فلسفہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے اوپر کنٹرول کرنا آ جائے. ٹھیک ہے, کنٹرول کیسے کریں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ کنٹرول ہمیں صرف اپنے پیٹ پہ کرنا ہے اور اپنی پیاس پہ کرنا ہے. صرف ہمیں اپنی پیٹ اور پیاس پہ کنٹرول کرنا ہے, کھانا پینا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ فقہ میں لکھا ہوا ہے کہ کچھ چیزیں ہمارے روزے کو باطل کر دیتی ہیں. بھائی کون کون سی چیزیں؟ بہت مومنین بڑے احتیاط کرتے ہیں, بہت آرام سے پوچھتے ہیں, مولانا ایک ایک چیز بتائیے کہ کیا چیز میرے روزے کو باطل کر سکتی ہے. اب بھی کہ وہ بھی فقہ کا سوال کر رہے ہیں تو ہم فقہ کا جواب دے دیتے ہیں, ورنہ آپ کے روزے کو باطل کر رہے ہیں آپ کا غصہ, آپ کی غیبت, آپ کی امانت داری کا نہ ہونا, آپ کا جھوٹ بولنا, آپ کا لوگوں کو معاف نہ کرنا, یہ ساری چیزیں روزے کو باطل کر سکتی. روزے کو باطل کرنے سے کیا مراد ہے؟ باطل کرنے سے مراد اس کا اثر نہیں ہو رہا. بھائی آپ دوائی لے کے آئیے, دوائی کو لکھا ہے کہ آپ نے کھانے کے ساتھ کھانا ہے, کھانے کے ساتھ نہیں کھائیں گے تو اثر نہیں ہوگا. یعنی کیا؟ دوائی باطل ہو گئی, دوائی کا اثر باطل ہو گیا, دوائی کا اثر باطل ہو گیا نا. دوائی کے ساتھ تو تھا, میڈیسن کے ساتھ تھا کہ بھائی آپ نے اس کو فوڈ کے ساتھ لینا ہے, آپ نے کیا کیا؟ بغیر فوڈ کے لے لیا. ڈاکٹر کہیں گے بھائی میں نے تو آپ کو کہا تھا کھانے کے ساتھ لینا ہے, بوائڈ ہو گیا, کوئی اثر نہیں ہوا, کوئی فائدہ نہیں ہوا. ہم بھی یہی کام ہے بھائی, آپ نے روزے کو یہ کام کرنا ہے, ہم نے خیال ہی نہیں کیا اس کا. دیکھیے یہ میں آپ سے کوئی نئی چیز آپ کے سامنے بیان نہیں کر رہا, میں صرف کیا کر رہا ہوں, وہ جو پزل کے پیسز بکھرے ہوئے ہیں جو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا, اس کو میں آپ کے سامنے صرف پزل کے پیسز کو ایک ساتھ رکھ رہا ہوں. یعنی یہ جو ڈاٹس ہیں ان کو میں مکس کر رہا ہوں, میچ کر کے دے رہا ہوں. دیکھ لیجیے آپ کہیں گے ہاں یہ تو میں نے سنا ہوا تھا. آپ کو ساری باتیں میں بتاؤں گا جو آپ نے سنی ہوئی تھی. بھائی آپ نے سنا ہوا تھا نا کہ پیغمبر کے سامنے ایک دفعہ ایک خاتون آئی, پیغمبر نے آئی, روز رمضان کے دن تھے, پیغمبر نے کہا بھائی انس ذرا پانی لانا. انس پانی لائے تو ان کو کہا یہ لیجیے پانی پی لیجیے. آپ ہیں یا رسول اللہ پانی آپ دے رہے ہیں مجھے, میں تو روزے سے ہوں. کہاں روزے سے ہیں, ابھی تو آپ کچھ کھا کے آئی ہیں. کہتی ہے استغفر اللہ استغفر اللہ, آپ کے کہہ رہے ہیں میں تو کچھ نہیں کھایا, میں تو واللہ کچھ نہیں کھایا. میں نے کہا ابھی تو آپ کے منہ سے تو گوشت کی بدبو آ رہی ہے. کہتے میری گوشت, میں نے گوشت کہاں سے, میں نے تو آج صبح بھی مجھے گوشت کھانے کو نہیں ملا, میں نے تو بس اپنا افطار بھی سمجھ لیجئے کھجوروں سے اور دودھ سے کیا ہے, گوشت تو میں نے جب بھی نہیں کھایا. پیغمبر کہہ رہے نہیں آپ کے منہ سے گوشت کی بو آ رہی ہے. کہتی کیا مقصد ہے؟ اب یہاں پہ اس کو حیرت ہو. دیکھیے کوئی مجھے ایسا مولوی کہتا تو کہتے ہیں مولویوں کا کام یہی ہے, ان کا تو دماغ خراب ہے, ان کو اور کوئی کام نہیں ہے, ان کو یہی باتیں ہیں. اب چونکہ رسول اللہ کہہ رہے تھے وہ آگے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی. کون رسول اللہ؟ جن کو خدا نے مکہ, کفار کا مکہ, ان کو کہتا تھا یہ امین اور صادق ہیں, صادق ہیں, جھوٹ نہیں بولتے. وہ کہہ رہے ہیں کہ بی بی آپ کے منہ سے گوشت کی بدبو آ رہی ہے.
اور پروفٹ جھوٹ نہیں بول رہے, واقعاً پروفٹ کو آ رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ پروفٹ صرف اس دنیا کو نہیں, وہ تو اس عالم کو بھی دیکھ سکتے ہیں. پروفٹ کہتے ہیں کیا تم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنی جو کنیز ہے اس کی غیبت کی تھی, تو تمہارا کون سا روزہ, کس روزے کی بات کر رہی بھائی؟ اب میں نے کہا نا, آپ نے سنی ہوئی ہے نا یہ بات, بھئی ہم پھر یہ بات کیوں نہیں کرتے, دیکھیے کتنے مسائل پوچھے جاتے ہیں مجھ سے, کتنے مسائل. ابھی مجھے کسی نے کہا کہ مولانا ایک جگہ پہ بہت زیادہ دھواں ہے, میں نے اگر منہ کھولا وہ اندر چلا. اتنے ماشاءاللہ مومنین خیال کرتے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ اگر کوئی بہت ہی تھک قسم کی کوئی چیز حلق میں چل جائے روزہ باطل ہو سکتا ہے. اس پہ ہم کتنا, میں کہتا ہوں بھائی دیکھیے اس کا عموماً آپ کی زندگی میں کبھی حادثہ پیش آتا ہی نہیں ہے. یا تو آپ کسی بس کے پیچھے پاکستان میں جا رہے ہیں, ایک دم اس نے ایک بہت ہی ہیوی دھواں آپ کے منہ پہ چھوڑا اور وہ آپ نے انٹینشنلی منہ کھولا, انٹینشنلی آپ کو مزہ آ رہا ہے, آپ کو دل چاہا کہ ذرا میں چیک کروں کہ پولوشن کا نقصان کیا ہوتا ہے. آپ نے جا کے بالکل بس نے دھواں دے رہی ہے اس کے پیچھے آپ نے منہ کھولا, آپ کے منہ میں دھواں چلا گیا, حلق میں انٹینشنلی کھولا تھا, تو بھائی آپ کا روزہ باطل ہو گیا. یا آپ کسی فلاور ملک میں گئے جہاں پہ آٹے کی مل ہے, وہاں آٹا کیا کہتے ہیں پورا ابھرا ہوا ہے, اس میں جو ہے نا آپ نے انٹینشنلی, آپ نے کہا ذرا میں مزہ کرتا ہوں ذرا آٹا کتنا اچھا ہے, آپ نے انٹینشنلی منہ کھولا, وہ منہ آپ کے حلق میں چلا گیا, آپ کا روزہ باطل ہو گیا. لیکن مومنین اس کے لیے اتنے پریشان ہیں. لیکن وہ جو دوسری بات ہے کہ بھئی غصہ آپ کی روزہ باطل کر سکتا ہے, یہ کیسی بات ہے, یہ کون سا, ہمارے فقیہ نے تو نہیں لکھا, کہاں لکھا ہے دکھائیں, آتو سستانی نے کہاں لکھا, کون سے, ہم تو ان کو مانتے. آپ نے کیا کیا, آپ نے پورے دین کو توضیح المسائل میں ڈال دیا. بھائی توضیح المسائل آپ کی صرف فقہی احکامات ہیں, اسلام نہیں ہے پورا. قرآن کے 12th حصہ ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. باقی یہ 88% حصہ کہاں گیا؟ ہم پتہ نہیں کون سی دنیا میں ہیں. اسلام یعنی آپ پرو ایکٹیو ہو کے متقی ہو جائیں, آپ کا کریکٹر بلڈ ہو جائے. یہ روزہ, رمضان, ساری چیزیں ٹول ہیں. اسی لیے خداوند تعالیٰ اس آیت کو کھول کے دیکھ لیجئے گا کہ جب خدا کہتا ہے کہ میں نے روزے کیوں فرض کیے, کیا کہتا ہے آخر میں, لعلکم, شاید, مجھے امید ہے شاید اگر آپ عمل کریں تتقون, تو آپ متقی ہو جائیں. متقی ہو جائیں یعنی کیا بھئی, آپ پرو ایکٹیو ہو جائیں. دیکھ رہے ہیں نا آپ, یعنی یہ پرو ایکٹیو ہو جائیں. اینی وے, میں ابھی یہاں سے اس کو یہیں پر روکتا ہوں. ایک صلوات پڑھ دیجیے, ایک صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد. دیکھیے ماشاءاللہ ہم لوگ جتنی محنت کرتے ہیں دین کے بارے میں, ہم جتنا ٹائم لگاتے ہیں, جتنا پیسہ لگاتے ہیں, جتنی انرجیز لگاتے ہیں, پھر انشاءاللہ ہم کوشش کریں ایسا دین آئے ہمارے پاس جو کہ واقعی, پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں دین جو ہے وہ جنت ہے وہاں کے لیے. دیکھیے میں اب وہ آیتیں پڑھتا ہوں جو میں نے آپ کے سامنے شروع میں پڑھی تھی. پیغمبر نے کیا کہا, یہ قرآن کی آیتیں ہیں, آئی تھنک یہ سورہ آل عمران کی آیتیں ہیں, میں ذہن میں نہیں ہے, آل عمران کی ہیں شاید, یا اعراف کی ہیں, میرے بھی ذہن میں نام نہیں ہے. آیت نمبر 132 سے شروع ہوئی. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ, hasten to obtain the forgiveness from your Lord. مغفرت, اگین یہ جو ٹرانسلیشن ہے نا, یہ سارا اس کا مزہ وہ خراب کر دیتا ہے. سبقت کرو مغفرت اپنے رب کی طرف. میں ہمارا یہ مقصد نہیں, بہت لمبی آیتیں ہیں, ٹائم میرے پاس کم ہے, میں بہت تیزی سے اس کو ختم کرتا ہوں. وَجَنَّةٍ عَرَضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. جلدی کرو کس کی طرف, جنت کی طرف, جس کا عرض جو ہے اس کا زمین و آسمان کے برابر ہے. اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ, جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے. دیکھیے کہیں پر اس میں نہیں کہا کہ جنت جو آپ کو موت کے بعد ملے گی. اس دنیا میں جنت آپ کے لیے تیار ہے, اس کی طرف جلدی کریں. لیکن یہ کس کے لیے ہے, صرف جنت کس کے لیے ہے, متقین کے لیے ہے.
متقین کے علاوہ جنت میں دوسرا نہیں جا سکتا، چاہے وہ یہ دنیا ہو یا آخرت ہو۔ جنت کی نشانی کیا ہے؟ جنت میں سکون ہے، محبت ہے، سلامتی ہے۔ کہتے ہیں نا جنت میں جائیں گے تو کیا ہوگا؟ فرشتے کیا کہیں گے؟ سلام کہیں گے، سلامتی ہے۔ اس دنیا میں بھی جن گھروں میں جہاں متقی ہیں ان کے دلوں میں سلامتی ہے، ان کے دلوں میں جنت ہے۔ دیکھیے اب متقین کی پہچان کیا کروا رہے ہیں؟ قرآن کیا کروا رہا ہے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء۔ متقین کا کام کیا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ تنگی میں، سرا جب کھلا ہاتھ ہوتا ہے اور جب سختی ہوتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ انفاق کرتے ہیں۔ دیکھیے ہم کتنا قرآن کو لمٹ کر دیتے ہیں۔ انفاق کے معنی کیا ہے؟ ہم فوراً کہیں گے بھائی پیسے دیتے ہیں۔ کیا کام کرتے ہیں متقی؟ کیا کرتے ہیں؟ متقیوں کو اب خدا شناخت کروا رہا ہے، یہ پرو ایکٹیو لوگ ہیں، ان کو شناخت کروا رہا ہے۔ خداوند تعالیٰ کہتا ہے بھائی متقی وہ ہیں الذین، کون ہے متقی؟ دیکھیں نا پہلا والا آیت کیا تھی؟ اعدت للمتقین، یہ تیار کی گئی ہے جنت کس کے لیے؟ متقین کے لیے۔ اچھا متقین کون ہے یہ بھی دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے نا؟ متقین کو بھی دیکھ لیجئے کون ہے۔ متقین کہتے ہیں الذین، یعنی متقین کون ہے؟ ینفقون، جو کیا کرتے ہیں؟ انفاق کرتے ہیں۔ کب انفاق کرتے ہیں؟ فی سراء، جب ان کے گشائش ہوتی ہے، ان کا ہاتھ کھلا ہوا ہوتا ہے۔ اور کب کرتے ہیں؟ والضراء، جب ان کا ہاتھ تنگ ہوتا ہے۔ بھئی ہم اس کو اتنا لمٹ کیوں کر دیتے ہیں؟ انفاق صرف پیسے کا انفاق تو نہیں ہے۔ اب میں آپ کے سامنے، اچھا یہ جو انفاق کرتے ہیں باہر لوگوں کے لیے انفاق کرتے ہیں، گھر میں نہیں کرتے۔ اچھا انفاق سے مراد خالی پیسہ ہے؟ نہیں، ہر چیز ہے۔ اپنی محبت کا انفاق، محبت کو محبت دینا کب کرتے ہیں؟ اب آپ دیکھتے جائیے، صرف فیملی کے اندر، میں واپس فیملی پہ آ گیا، فیملی پہ آتا جا رہا ہوں، میں ساری جگہ سے لے کے آپ کو فیملی پہ لے کے آؤں۔ کیا کرتے ہیں متقین کی علامت کیا ہے؟ پرو ایکٹیو لوگوں کی علامت کیا ہے؟ کہ وہ جب خوش ہوتے ہیں تب بھی محبت دیتے ہیں۔ پھر سرائے، جب ان کے پاس بہت خوشی ہے، والضرائے، جب ان کے پاس کوئی اسٹیمولس بھی ہوا ہوا ہے، جب بھی وہ کیا کرتے ہیں؟ خوشیاں بانٹتے ہیں، خوشیاں بانٹتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، اپنا جو غیظ ہے، غیظ و غضب ہے، اس کو کیا کرتے ہیں؟ اس کو دبا دیتے ہیں۔ کاظمین الغیظ، دوسری کوالٹی۔ دیکھیں ہم جب اسپاؤس ہیں، میں انشاءاللہ شاید کل آپ کے سامنے کروں کہ ہم ایک بیٹھ کے، شادی سے پہلے ہونا چاہیے، شادی کے فوراً بعد ہونا چاہیے، چلیں ابھی بھی دیر نہیں ہوئی، ابھی بھی اسپاؤس بیٹھ کے اپنی فیملی کا ایک مشن اسٹیٹمنٹ لکھیں کہ ہماری فیملی کا ہمارا گول کیا ہے، ہمارا گول کیا ہے آپس میں، وہ ہمارا پرپس کیا ہے، اس میں شادی کا پرپس کیا ہے، شادی کا پرپس کیا ہے، وہ شادی کیوں کی کرتے ہیں۔ اچھا میں اب آپ سے زندگی میں پوچھتا ہوں، دیکھیے ہر وہ چیز جس کا کوئی پرپس نہیں ہے وہ بہت بورنگ ہے، جس کے پیچھے کوئی پرپس نہیں ہے وہ بورنگ ہے۔ اچھا ایسا ممکن ہے، اچھا نہ صرف بورنگ ہے بلکہ اس کے اندر کوئی پازیٹیوٹی بھی نہیں ہے اور اس میں کوئی پرفیکشن بھی نہیں ہے۔ اچھا میں اب آپ کو راز کی بات بتانے جا رہا ہوں۔ ابھی میں اسپیچ سے ابھی جو میرے شروع ہونے سے پہلے 2 گھنٹے پہلے میرے پاس ایک لوکل ایک خاتون ہے، ان کی کال آئی تھی اپنی بیٹی کے بارے میں۔ جو بیٹی صاحبہ ان کی جو ہے وہ آ گئی ہیں، وہ بہت زیادہ اینگزائٹی ہو رہی تھی، وہ آ گئی ہیں، اپنے گھر پہ آ گئی ہیں۔ اب وہ ہسبینڈ نے یہ کہہ دیا، بیٹی نے میری یہ کہا ہے۔ اب وہ خود جو ہے خاتون یہاں کی لوکل ہیں، ہسبینڈ ان کے ظاہر ہے دیسی ہیں۔ تو میں ان سے یہی کہہ رہا تھا، میں نے کہا دیکھیے قصور ان بچوں کا نہیں ہے، قصور یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ میرج کرتے کیوں ہیں۔ اچھا جس چیز کا ہمیں ہدف معلوم ہے وہ کام بہت اچھا ہوتا ہے۔ اچھا میں آپ سے تھوڑی دیر کے لیے 1 منٹ کے لیے پوچھیے، جب آپ کوئی گھر بنواتے ہیں، بھائی گھر آپ نے بنوایا نا کہیں نہ کہیں، تو چاہے پاکستان میں بنوایا، انڈیا میں بنوایا، کہیں پہ بھی بنوایا نا گھر، تو کہیں نہ کہیں تو بنوایا۔ جب گھر بنواتے ہیں تو کیا طریقہ کار ہے؟ بھائی گھر بنوانے کے لیے آپ ایک آرکیٹیکٹ کو ہائر کرتے ہیں جو فلور پلان بناتا ہے، اس فلور پلان کے مطابق آپ ایک
میسن کو کسی کو ہائر کرتے ہیں جو اس کے مطابق بناتا ہے. اب فرض کر لیجیے آپ کا کوئی پلان ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, اگر آپ 4 افراد کو لے آئیں جو بڑے اسکلفل ہیں, بہت ماہر ہیں, اپنے کام میں بھی ایکسپرٹ ہیں, ان کو بولیے ذرا گھر بنائیے, ان کو بولیے گھر بنائے. گھر کیا بنانا ہے بھائی؟ بنا دینا ہے بس. آپ کے ذہن میں کوئی نقشہ ہی نہیں ہے, یعنی پلان ہی نہیں ہے, کوئی ویژن ہی نہیں ہے, ویژن ہی نہیں ہے آپ کا کہ وہ بنانا کیسے ہے. اب یہ جو گھر ہے یہ آئیڈیل گھر نہیں بن سکتا. کیوں؟ کیونکہ ویژن نہیں ہے آپ. دیکھیے یہ نہ کہیں کہ میرے پیپر میں نہیں ہے, دماغ میں. دیکھیے کہیں پر بھی ہے, ویژن ہے. ویژن ہے کہ میں اس گھر میں, یہ میرا فیملی روم ہوگا, یہ ہمارا بیڈ روم ہوگا, یہاں سے انٹرنس ہوگا, یہاں سے ایگزٹ ہوگا. آپ کے دماغ میں ہے. اگر آپ کے دماغ میں نہیں ہو آپ گھر نہیں بنا سکتے, یا جو بنائیں گے اس کو گھر نہیں کہا جائے گا. بس آپ آئیں گھر میں, کوئی دماغ میں آپ نے سوچا ہی نہیں کہ میں گھر کیسے بناؤں. آپ نے دیوار کھڑی کر دی, کہیں دروازہ لگا دیا, کہیں چھت لگا دی. نہیں بھائی, مسئلہ یہ ہے آپ کا پلان کیا ہے, آپ کا ہدف کیا ہے. بھائی آپ جب اچھا گھر بنائیں گے کہ میرا ہدف یہ والا گھر بنانا ہے, یہ گھر میں اس میں اس کی شکل یہ ہونی چاہیے گھر بننے کے بعد, اور یہ اس کے روم ہونے چاہیے اسی طرح ہونے چاہیے. کتنا آپ جب بھی بنائیں گے نا وہ گھر بنا پائیں گے. اگر آپ نے پلان ہی نہیں بنایا اس کا تو آپ کیسے اپنے آئیڈیل گھر تک پہنچ سکتے ہیں؟ نہیں پہنچ سکتے. یا مثلا آپ, البتہ یہ والا مشکل ہے کیونکہ ہمیں ایسا کوئی پیش آتا نہیں ہے, لیکن فرض کر لیں کہ آپ خود ایک جگہ پہ آپ پرائیویٹ پلین آپ نے اڑانا ہے, پرائیویٹ پلین اڑانا ہے, اس کے بعد جائیں آپ پلین لے لیں, اس کے بعد بھائی کہاں جا رہے ہیں, بھائی ہمیں نہیں پتا. ایسا ممکن ہے کہ آپ کو پتا نہیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ یعنی آپ کا ویژن کیا ہے, آپ کا پلان کیا ہے. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں, اچھا جب بچے یہ اسکول جا رہے ہوتے ہیں ان کا ویژن کیا ہوتا ہے؟ بھائی یہ گریجویٹ ہوں گے, یہ ہوتا ہے نا ویژن. اچھا گریجویٹ ہو کے کیا کریں گے؟ بھائی ان کو اچھی یونیورسٹی سے اگر گریجویٹ ہو جائیں گے تو ان کو جاب مل جائے گی اچھی, یعنی ایک ریسپیکٹفل زندگی. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں, آپ میں سے ماشاءاللہ بہت سارے شادی شدہ. اچھا نہیں, میں آپ سے نہیں, میں اپنے آپ سے بھی سوال, بھائی شادی کا پرپس کیا ہے؟ میرج کیوں کی تھی؟ میرا دل چاہ رہا تھا کہ بھائی اب میں اکیلا تنہا بور ہو رہا تھا, یہ پرپس ہے. چلیے بوریت دور. اس کے بعد کیا ہدف ہے میرج کا؟ اب یہ میں آپ کو سوال دے رہا ہوں آپ لوگوں کو, ٹھیک ہے نا, یہ آپ لوگوں نے سوچنا ہے اس پر. اب آپ یہ دونوں آپ نے اچھی طرح سوچنا ہے. What is the purpose of our family? یہ ایک سوال, ہماری فیملی کا پرپس کیا ہے؟ What is this family about? فیملی کیا ہوتی ہے؟ What's the purpose of our marriage? What's the essential reason for being? What are its high priority goals? ہمارے high priority goal کیا ہیں؟ ہر وہ چیز جو ویگ ہوتی ہے اس کا کوئی آرٹ نہیں ہوتا. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اس کا آرٹ نہیں ہے کہ بھائی ہماری میرج کا پرپس کیا ہے. اچھا میرج کا ایک ہلکا سا ویگ سا پرپس ہے, بس وہ کیا ہے بھائی اس طرح سے ہوتا ہے کہ دیکھو بھائی گھر چلانا ہوتا ہے, ایک خاتون نے جو ہے گھر سنبھالنا ہوتا ہے, مرد نے پیسے کمانے ہوتے ہیں. اچھا پھر ان کی اپنی کوئی فزیکل نیڈس ہیں وہ پوری ہوتی ہیں, اس میں بچے بھی پیدا ہو جاتے ہیں, بچے بھی خود بخود پڑھتے ہیں. اچھا بچوں کو کیا کرنا ہے؟ بچوں کو یہ ہے کہ اسکول بھیجنا ہے, اور کیا, اچھا کالج جائیں گے, ٹھیک ہے, دیٹس اٹ. یہ پرپز ہے. اگر یہ پرپز ہے تو پھر یہی ہے جو ہو رہا ہے. پھر کوئی کسی کو بلیم نہ دے, اگر پرپز یہی ہے, یہاں پہ ہمارا پرابلم. کوئی بھی بزنس آپ کریں, اپنی زندگی میں کوئی ایجوکیشن کریں, اگر آپ کو پرپز نہیں معلوم اور آپ جرنی بھی طے کر رہے ہیں, جرنی ہے نا لائف. بھائی دیکھیں جرنی ہے نا, آپ نے شادی کی, اس کے بعد دن گزرے, آپ آگے بڑھے, جرنی ہے نا, آپ کی لائف کا کمبائنڈ جرنی ہے. آپ لوگ اب آپ ڈیسٹینیشن کی طرف جا رہے ہیں نا.
ایک جرنی ہے, مستقل جرنی ہے. اچھا یہ تھکا دینے والا جرنی ہے اگر اس کا پرپز نہیں معلوم اس کا, اور اگر پرپز معلوم ہے تو پھر تھکائے گا نہیں, کیونکہ نگاہیں کہاں رہیں گی, نگاہیں کہاں رہیں گی, ڈیسٹینیشن پر. ڈیسٹینیشن آیا نہیں آیا, کیسے آئے گا, اگر آف ٹریک ہو جائے, اگر فرض کر لیں ہم جہاز میں جا رہے ہیں اور آپ ہیں پائلٹ اور پوری فیملی آپ کی کاکپٹ میں بیٹھی ہوئی ہے. اب آپ کو آلریڈی آپ کو پتا ہے کہ آپ کا پرپز کیا ہے, بھئی یہاں سے ہیوسٹن سے ہمیں آئرلینڈ کی طرف جانا ہے, ڈبلن جانا ہے, اور ہم خود پلین کو اڑا رہے ہیں, ہماری پوری فیملی بیٹھی ہوئی. اچھا اب یہ فرض کریں کچھ زندگی میں ٹربولنس آئی, یہ آف دا ٹریک ہو گیا, کوئی ویدر خراب ہوا دوسری طرف ہو گیا, اگر کوئی ٹریفک بہت زیادہ تھا اس کا روٹ چینج ہو گیا تھوڑا سا, کوئی اور وجہ آ گئی, کوئی بھی وجہ, تو یہ روٹ اس کے چینج ہو گئے. جو بھی ہو جائے, اگر ڈیسٹینیشن دماغ میں ہے اور ہم ٹریک سے ہٹ گئے تو پھر ٹریک پر آ جائیں گے. لیکن چونکہ میرج کا جو پلین ہے اس میں ڈیسٹینیشن نہیں ہے, بھئی ہم ہیں بس ساتھ ہیں, ہم ایک چھت کے نیچے ساتھ رہتے ہیں, اس چھت کے نیچے ہم ساتھ رہتے ہیں. جب ہم رہتے ہیں تو بچے بھی ہیں, جب رہتے ہیں تو بھئی رہنے کی بیسک نیڈ ہے کہ کھانا بھی کھانا ہے, کھانا کھانے کے لیے کچھ کما کے بھی لانا ہے. اب یہ جب ٹریک سے آؤٹ ہوتا ہے تو چونکہ ڈیسٹینیشن پتہ ہی نہیں تھا, ہو گیا تو ہو گیا, ٹریک سے آؤٹ ہو گیا تو ہو گیا. یعنی ٹریکس میں اس کو واپس لانے کی کوشش نہیں کی جاتی, بلکہ اتنی فائٹ کی ہوتی ہیں کہ وہ ٹریک سے بالکل ہی آؤٹ ہوتا چلا جاتا ہے. اب یہ جہاز کہیں اور ہی چلا گیا. بس یہاں پر کیا ہے کہ ہمارے ساتھ مسئلہ جو پرابلم ہے, جو ہمارے پاس یہ انگیزہ نہیں ہوتا پرو ایکٹیو ہونے کا, خاص طور پہ فیملی میں, کہ بھئی پرپز کیا ہے فیملی کا. دیکھیے میں پھر سوال آپ کے لیے ریپیٹ کر رہا ہوں, what is the purpose of our family? فیملی کا ایک پرپز ہونا چاہیے. What is the family about? What's the purpose of our marriage? What are our high priority goals? ہمارے high priority goals ہیں. ہم نے بہرحال ایک جرنی ہے جس کو ہمیں طے کرنا ہے. چونکہ یہ سب چیزیں نہیں ہوتی تو جب کوئی ٹربولنس آتی ہے تو ہمیں خیال نہیں ہوتا, پرواہ نہیں ہے, آنے دیں ٹربولنس. جبکہ ادھر جب جہاز میں ٹربولنس آتی ہے تو اس کے بعد پائلٹ کی پوری کوشش ہوتی ہے, یا جتنے لوگ کاکپٹ میں ہوتے ہیں, اس لیے میں نے کہا تھا پوری فیملی کاکپٹ میں, وہ کیا کرتے ہیں, اس کو سنبھال کے دوبارہ اپنے ٹریک پہ لے آتے. بھئی یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ گھر میں ہو اور اختلافات نہ ہو, کوئی نہ کوئی اختلافات ہونے ہیں, اس کو ہینڈل کرنا نہیں ہے. اور آپ کو پرپس پہ نگاہ اگر نہیں ہے تو پھر آپ کے لیے مشکل ہے. بس ہم نے انشاءاللہ کل ہم اس بارے میں زیادہ غور کریں گے. اسی لیے اگر میں بغیر پرپس کے آپ کو بولوں کہ بھئی آپ پرو ایکٹیو ہو جائیں, تو کہ میرے لیے اس میں کیا ہے جو میں پرو ایکٹیو ہوں. اگر کوئی بہت زیادہ خدا پہ ایمان ہے اس کا, اور اس کو پتا ہے کہ میں اگر متقی ہو جاؤں گا تو مجھے یہ اس دنیا میں بھی جنت ملے گی اور آخرت میں بھی جنت ملے گی, تو پھر تو رہے گا. ورنہ ایک میجورٹی تعداد کہیں گے, oh come on, it's like a tiring, who is going to wait for 4 years and 5 years before I will see the fruit of this Chinese bamboo? No. پھر کون کیا کہتے ہیں, جب وہ اسٹیمولس آئے گا تو کون پاز کرے گا؟ پاز جب کریں گے جب ہمارے دیکھیں گے کہ ہم کہیں آف دا ٹریک تو نہیں ہو رہا ہے اپنے پرپس سے. ہم آف دا ٹریک تو نہیں ہو رہا ہے. ہمارا پرپس کیا ہے, بچوں کا پرپس کیا ہے. دیکھیے ان خاتون نے, دوبارہ میں آتا ہوں اس اسٹوری کے اوپر, وہ جو ان خاتون نے جو انہوں نے رسپانس ان کا چینج ہوا, جس طرح سے انہوں نے حسن کے ساتھ رسپانس کیا, ان کے سامنے کیا تھا. ان کے لیے فلور اہم تھا, کلیننگ فلور اہم تھا, یا ریزنگ دا چائلڈ اہم تھا. چونکہ ان کے سامنے انہوں نے اپنا پرپز یہ طے کیا تھا کہ ہم نے اس چائلڈ کو ریز کرنا ہے, ایک بہترین انسان بنانا ہے. فلور
अहम नहीं था, दो चीजें सामने आई, फ्लोर का मैस और दूसरी तरफ चाइल्ड के सबकॉन्शियस माइंड का मैस। चूंकि निगाह ये थी कि इसके सबकॉन्शियस माइंड को हमने फिक्स करना है, इसको हमें ग्रोथ देनी है, यहां पे उन्होंने, चूंकि हदफ सामने था, तो यहां पे कोई चीज थी जिसने उनके स्टिमुलस को क्या किया, पॉज बटन दबा दिया उसको, और उन्होंने उसको थप्पड़ लगा के भगाने की जगह, क्यों थप्पड़ लगाते हैं, क्योंकि हमारे सामने हदफ नहीं है भाई। बच्चे तो खुदरो दरख्त होते हैं ना, जैसे बस पानी मिलना चाहिए, खाना मिलना चाहिए, सूरज की रोशनी मिलनी चाहिए, दरख्त खुद ही बढ़ जाएगा। यही हमारा हाल है। सोल के बारे में भी ये कहते हैं भाई रूह मिल जाए, हम थोड़ी नमाज पढ़ ली, रोजा रख लिया, भाई हमारी सोल तो माशाल्लाह बड़ी, उसको अच्छी गुज़ा मिल गई है, अब काफी है। नहीं भाई, वो टूल्स थे, उनको अपनाइए। देखिए, अब मैं दोबारा वापस आता हूँ आयत के ऊपर। खुदा ताला मुत्तकीन की मिसाल क्या देता है कि वो क्या करते हैं, युनफिकूना फिस्सर्राए वद्दर्रा। एक तो हम इन्फाक के मायने गलत समझते हैं। इन्फाक करते हैं यानी हम, चाहे वो हम स्टिमुलस की हालत में हो, हैप्पी हालत में हो, हमने इन्फाक करना है, मोहब्बत निछावर करनी है, काइंडनेस निछावर करनी है। क्यों काइंडनेस निछावर करनी है? आपका इमोशनल बैंक अकाउंट भूल गए ना, इमोशनल बैंक अकाउंट होता है हर आदमी के पास। अब मैं आपको दोबारा रिमाइंड करा देता हूं 1 मिनट में कि देखिए, हर इंसान के पास, हर दूसरे इंसान के लिए एक इमोशनल बैंक अकाउंट है, जिसमें उसके बाद रिकॉर्ड हो रही है सारी चीजें, ऑटोमेटिक रिकॉर्ड यहाँ पे डिपॉजिट है और ऑटोमेटिक विथड्रॉल है। यहाँ पे जब हसन की माँ ने जो काम किया, वहां पे ऑटोमेटिक क्या किया, डिपॉजिट किया उसके इमोशनल बैंक अकाउंट में। अगर उसके थप्पड़ मारा जाता तो इमोशनल बैंक अकाउंट से विथड्रॉ हो जाता। युनफिकूना, इन्फाक करते हैं, जमा कराते हैं इमोशनल बैंक अकाउंट में, फिस्सर्राए, जब आपके पास बहुत खुशियां हैं, व फिद्दाए, जब आपको मुंह बुला, वल्कादिमीन अल गैज़, और अपने गैज़ को क्या करते हैं, दबा लेते हैं। अब आप इस्लाम को दूसरे अंदाज में पेश कीजिए। अब बच्चों को बताइए, देखिए मोमिन का काम होता है वल्कादिमीन अल गैज़, गैज़ को दबा देते हैं। देखिए, मैं आपको, बच्चों को बताइए, मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ। बच्चे अगर सुन रहे हैं, आज मैं बिल्कुल बच्चों को भूल गया कि बच्चों के सामने मैंने कोई भी बात नहीं। Well, for the children, if they are listening, if you remember that story of Imam Ali and Amr bin Abdewad. Amr bin Abdewad, you know that he was, and again, you probably will see this movie in Ibras. Over there, you can see the battle of Khandaq. What happened? Remember that story? That Umar ibn Abdewad, he was like a macho guy, macho man, very strong man. Like this guy is famous for his bravery. He used to fight with so many enemies at the same time. He was tall, big guy, Pahalwan. And now this guy, Amirul Mu'minin, is only what, 24 years old, 23 years old, young, skinny, and they fought. And finally, Amirul Mu'minin put him down. And there, Amirul Mu'minin, at that time, where Amirul Mu'minin going to kill him, he spit on the face of Amirul Mu'minin. Amirul Mu'minin ne kya kiya? All of you know that. Amirul Mu'minin, now you already heard that he walked out and didn't kill him. Now let me go in this technical information like we were discussing today. So this Umar ibn Abdewad, he did create a stimulus over there. He, by spitting on the face of Amirul Mu'minin, what he did, unne kya kiya Amirul Mu'minin ko? He was trying to irritate. He's tried to create that emotion, anger of Amirul Mu'minin. And of course, if anyone will spit on my face, I'll be extremely angry. And of course, Amirul Mu'minin didn't like it. He got angry at that time. That was like such a disrespect
This was such a coward act. Amirul Mu'minin, someone is spitting on your face. It's like, oh my God, that's the worst thing anyone can imagine. What he did, Amirul Mu'minin, at the time of this stimulus, he pressed the pause button right there. What he was expecting, that he will respond immediately and will kill me immediately. What Amirul Mu'minin did, he put the pause button over there and walked out. See, this thing is not coming from Stephen Covey. This is Islam. Yes, anyone will use his intellect with sincerity. He will reach to the principles of Islam. That's all. That's all. Not more than that. What Amirul Mu'minin did, he came back later on. And then again fought again and killed him. وَالْقَادِمِينَ الْغَيْظِ, because he's Imam al-Muttaqeen. He's Imam al-Muttaqeen. The Muttaqeens are the one, they harness their angers. قَادِمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. بس یہاں پر صرف امیر المومنین کے لیے ہیں کیا غصے پہ قابو پانا؟ ہسبینڈ وائف کے لیے نہیں ہے غصے کو. اچھا بیٹل فیلڈ میں بھی یہ کام کریں گے. اب سارے مومنین کہہ رہے ہیں کتنا دیکھیے ہمارے مومنوں نے ایک نعرہ حیدری مار دے دیا. دیکھیے جی ہمارے مولا کتنے اچھے. اچھا جی تسی یہ تو آپ کے مولا تھے, آپ کیا ہیں؟ اور جی میں تو جو میرے غصہ آتا ہے تو میں تو جی بھا بھا کر دیتا ہوں. بس تو ٹھیک ہے پھر نہ کہیں نا میرے مولا ہے. اور بیگم صاحبہ کو جو غصہ آتا ہے تو وہ پوری دنیا آسمان سے زمین ملا رہی ہے ایک طرف. آپ کا سارا جو کیا گیا ہے آپ کو 1 منٹ میں پانی غصہ آنے کی دیر ہے بس. اچھا ویسے بیٹھ کے آپ کہیں گی بھائی میں ذرا ایک امیر المومنین کی شان میں نا ایک میں بڑی سی اچھی تقریر کرتی ہوں. آخر یہ ہمیں ڈپلیسٹی کی کیا کہتے ہیں بدبو نہیں آ رہی؟ مولانا صاحب آنے کے بعد اسپیچ تو جو ہے امیر المومنین کر رہے ہیں. والکاظمین الغیظ کے اندر کہتے ہیں ارے بھائی والعافین عن الناس. کیا کرتے ہیں وہ؟ لوگوں کو معاف کرتے ہیں. ان کی معافی سے پہلے عف جو ہے and forgive the people. دیکھیے نا اب آپ دیکھیے یہاں پر امام سجاد وضو کر رہے ہیں. ایک کنیز جو ہے وہ وضو کا لوٹا, پرانے زمانے اب نلکا تو نہیں ہوتا تھا رائٹ. اس زمانے میں کوئی you don't have these water faucets. People used to have water from the well and then they were helping. So she was holding that water pot or something and she was helping. وہ کیا کر رہی تھی, وہ پانی ڈال دی. اچھا پتہ نہیں کیا ہوا اس کو, اس کے ہاتھ سے یہ پورا جو ٹوٹتا اور امام کے چہرے پہ آ کے لگا, خون جاری ہو جاتا. لڑکی جو ہے کپ کپانے لگتی ہے لیکن بہت عقل مند کنیز تھی. آیتیں پڑھنا شروع کر دیتی ہے. الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. جیسی وہ کہتی ہے کاظمین الغیظ سے امام کہتے ہیں کہ میں نے اپنے غصے کو ختم کر دیا, دبا دیا. والعافین عن, میں نے تجھے معاف کر دیا. واللہ یحب المحسنین, اور اللہ محسنین کو محبت کرتا ہے. جہاں میں نے تجھے خدا کی راہ میں آزاد کر دیا. ہمیں بھی مجلس میں ہم نے سنایا, سب نے کہا مومنین امام سجاد نعرہ حیدری. ماشاءاللہ بھائی کیا امام ہے ہمارے. اچھا گھر پہ آئے, بیگم صاحبہ سے جو ہے نا وہ غلطی ہو گئی, کوئی بچے سے غلطی ہو گئی یا بچے سے کوئی چیز گر گئی. ماں نے ایک
शमाट मारा उसके चेहरे। तो मैं कितनी दफा कह चुकी हूँ, मैं कितनी मुश्किल से इसको पूरे बाजार घूमी थी तो मुझे खरीद के लाई थी ये वाला पीस, तुमने 1 मिनट में फाड़ दिया। आफीना कहाँ है, हम कहाँ खड़े हैं, आई डोंट नो। हम एक दूसरे की गलतियां माफ नहीं कर सकते, अपने गुस्से पे काबू नहीं पा सकते। अच्छा देखिए, मैं ऑनेस्टली आपसे 10 बर्दाश्त कर रहा हूँ, हम बहुत पीछे, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, इसमें हमें टाइम लगेगा, नाउम्मीद ना हुई है। शायद अब तक हमें, जैसे मैंने अर्ज किया था ना, हमें आदत रही है कि बस वो एक आए कोई, भाई सवाब लेना है, भाई कहाँ जाना है, मजलिस में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, सवाब, भाई मौला की मजलिस, सवाब, सवाब का मतलब फायदा। ये आपको भी, ये वाली बातें भी आपको फायदा देंगी। आप देख लीजिए, आप शहादतों के दिनों में आप मजलिस रखिए, एटलीस्ट तकरीबन काफी मोमिनीन आ जाएंगे, क्योंकि वो पैराडाइम सेट है कि भाई मौला की शहादत है, चलो जाके मातम करना है, थोड़ा सा वो करना है। अल्लाह, बहुत अच्छी बात है, ये दूसरे लोगों को नसीब नहीं है, मैं कंडेम नहीं कर रहा इसको, लेकिन भाई मौला का कोई मैसेज है, मौला यानी शिया यानी मौला जैसा होना, फॉलो करता है मौला। बहरहाल देखें, आखिर में, इस आयत के आखिर में कहते हैं हाजा बयान उल लिन्नास। अब ये गुफ्तगू तो बहुत लंबी है, जितनी भी लंबी कर लीजिए कम है। हाजा बयान लिन्नास व हुदन व मौइज़तुल लिलमुत्तकीन, ये जो बयान है ये लोगों के लिए है। देखिए क्या कह रहे हैं, बयान है लोगों के लिए, लोग सुनेंगे कहेंगे वाह 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 कितना अच्छा बयान है। और हुदन व मौइज़ा लिलमुत्तकीन, लेकिन हिदायत है और नसीहत है किसके लिए, मोमिनीन के लिए। अब मैं आपको सिर्फ आखिर में सिर्फ 4-5 चीजें जो मैं आपको बयान कर रहा हूँ, जो मैंने अगेन मोहसिन वालदी और ये खुद स्टीवन कवी का कहते हैं कि भाई अगर आपने ये जो फैमिली है, इसमें जो एक अहम चीज जो आपके इमोशनल बैंक अकाउंट में बहुत अहम है वो है मेहरबानी। मेहरबानी आपके लिए बहुत जरूरी है। हर मेहरबानी जो है वो सिर्फ और सिर्फ वर्ड में नहीं, देखें मेहरबानी हर तरह से होती है, खाली ये नहीं कि आजा मेरा बच्चा आजा, बहुत अच्छी बात है, सर पे हाथ फेरा, प्यार किया, खाली ये मेहरबानी नहीं, मेहरबानी कई तरह की होती है। अल्फाज में होती है, ठीक है ना, यानी अल्फाज मोहब्बत वाले इस्तेमाल, वैसे मैंने आपको कहा या बुनैया, मेरे प्यारे बेटे, बिटिया मेरी मेरे पास आ जाओ मेरे पास, या इसके अलावा वैसे ही मतलब अल्फाज इस्तेमाल करें, थैंक यू, प्लीज, कैन यू प्लीज डू दिस फॉर मी, एक्सक्यूज मी। भाई हम ये बाहर करते हैं ना, तो आदत तो है हमें बाहर करने की, घर पे भी कर लें, एक्सक्यूज मी। यहां पर जैसे हम बाहर कहते हैं यू गो फर्स्ट, अगर यहाँ पे रेस्टोरेंट बैठे हो, कम ऑन यू गो फर्स्ट प्लीज, ठीक है, मे आई हेल्प यू, मतलब ये सारे अल्फाज जो है ये मेहरबानी, अल्फाजों के जरिए मेहरबानी, या अमल के जरिए मेहरबानी, मतलब कभी कभार एक दूसरे की हेल्प कर दें। बाप क्या कहते हैं, अगर फर्ज कर लें गाड़ी धो रहा है तो बच्चे कहें बाबा कैन आई हेल्प यू, या बाप अगर कहीं गैराज में काम कर रहा है तो बाबा कैन आई हेल्प यू, या मसलन माँ के साथ कैन आई हेल्प यू माँ, किचन में, सफाई में, वैक्यूम में, या मतलब जा रहा हूँ बाजार जा रहा हूँ मैं, आपके लिए कैन आई हेल्प यू ब्रिंग समथिंग फ्रॉम द स्टोर। चिल्ड्रन, बच्चे जा रहे हैं अपने दोस्त से मिलने जा रहे हैं, देखें दैट्स लाइक ये मेहरबानी है। या एक्सप्रेशन में लव के जरिए कोई गिफ्ट देकर, कोई नोट देकर, कोई कॉल करके, कोई टेक्स्ट करके, तो ये इसके जरिए हम रिकग्नाइज कर सकते हैं। तो मैं बस अब तेजी से, मैंने कहा ना ये तो बहुत लंबा टॉपिक है, मैं इंशाल्लाह सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि इमोशनल, उसमें एक जो बहुत अहम चीज है, जो बहुत मस्ट है, वो है मेहरबानी। दूसरी अहम चीज जो बहुत मस्ट है कि भाई देखिए हम जब साथ रहेंगे तो हतमन कोई ना कोई गलती होगी, और जब गलती होगी तो प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ पे माफी मांगना, आई एम सॉरी। जब इंसान आई एम सॉरी कहता है तो उसका सबसे ज्यादा फायदा ये होता है उसका कि जो जो एपोलॉजी है वो उसका जो उसकी ईगो का जूस है वो ड्रेन आउट हो जाता है। इंसान में, जो इंसान के रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम है वो क्या है, ईगो है। और मैं माफी मांगू, ये कैसे हो सकता है, ये क्या है, तकब्बुर, ईगो। मैं झुकूं, वो झुके, तकब्बुर। यहां पे क्या कहते हैं,
میں آپ کو ایگزیکٹ جملہ پڑھ رہا ہوں. An apology is like draining all the juice from your ego. جب آپ یہ سوری کرتے ہیں تو آپ کے وہ جو ایگو کا جو غبارہ ہے وہ تھوڑا سا اس میں لیک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ جو ایگو ہے یہ جو ایگو کہہ رہا ہوں آپ کے جو اپالوجی ہے یہ بہت اچھی چیز ہے. یہ آپ کے ایموشنل بینک اکاؤنٹ کو مینٹین رکھتی ہے. جو ودرا ہوا تھا اس کو کرتی ہے. دو چیزیں ہو گئی. میں نے آپ کو ایک بتایا مہربانی, دوسری اپالوجی, تیسری بینگ لوئل ٹو دوز ناٹ پریزنٹ. ہمیشہ جو لوگ موجود ہوں نہ ہوں, فیملی کے ہوں غیر ہوں, ان کے ساتھ آپ ایک لوئل رہیں. ان کو پیچھے مذاق اڑاؤ, آپ نہ کیا کہتے ہیں مذاق میں شریک ہوں, بیک بائٹنگ نہ کریں. کیونکہ جب بھی آپ کو بھی پتہ چلے گا کہ کسی نے میرے متعلق یہ کہا, آپ کا ٹرسٹ ختم ہو جائے گا ہمیشہ. اچھا, اس کا نقصان ہم یہ سمجھتے ہیں, دیکھیے غیبت کے جو اتنا زیادہ غیبت کی برائیاں ہیں اور اتنا زیادہ گناہ ہے, اس کے اتنا میجر گناہ کبیرہ میں آتا ہے. تو جس سے آپ غیبت کرتے ہیں, جس کے بارے میں غیبت کی جاتی ہے, جس کے بارے میں الزام لگائے جاتے ہیں, اس کا تو ہوتا ہی ہوتا ہے آپ کا لاس. آپ اس کو لوز کرتے ہی کرتے ہیں. اس کے علاوہ جس سے آپ کر رہے ہیں اس کو بھی لوز کر دیتے ہیں, اس کو بھی لوز کر دیتے ہیں. کیوں؟ ابھی تو یہ آپ سے دوست ہے, آپ کی بہت اچھی طرح سن رہی ہے, ہاں ہاں میں بھی کہہ رہی تھی کہ وہ تو ایسی ہے, لیکن اس کے دل میں کیا آ رہا ہے؟ ان کی عادت یہ ہے کہ یہ پیچھے سے لوگوں کی برائی کرتی ہے. بس ہو سکتا ہے کل کو مجھ سے لڑائی ہو جائے تو میری برائی کریں گے. تو اب کل کو لڑائی ہو گئی تو کہیں گی ہاں مجھے, ایک انسان کے پاس ریکارڈڈ تو ہے نا کہ بھائی انہوں نے میرے سامنے دوسرے کی برائی کی تھی. تو اب دل میں فوراً کیا خیال آئے گا؟ میں تو ان کو دیکھا ہے کہ ان کی عادت یہ تھی کہ پیچھے سے برائیاں کرتی تھی. اب مجھ سے جب تعلقات خراب ہیں تو میرے بارے میں بھی حتماً برائی کی ہوگی کسی اور کے بارے میں. کیا آپ نے غیبت کر کے؟ نہ جس کی غیبت کی تھی اس کے بارے میں آپ کا اکاؤنٹ خراب ہو گیا, بلکہ جس سے غیبت کر رہی ہیں, جس کو سنایا جا رہا ہے, اس سے بھی اکاؤنٹ, وہ بھی کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ اس کے دماغ میں آپ کا جو امیج بن رہا ہے وہ کیا بن رہا ہے. اب دیکھیے میں آپ کے سامنے سے, میں نے کہا نا ابھی تو بہت لمبا ٹاپک ہے. پھر دوسرا یہ ہو گئی 3 چیزیں, رائٹ, 3 چیزیں ہو گئی. ایک کیا ہو گئی مہربانی, دوسری معافی مانگنا, تیسری لوگوں کو پیچھے ان کی غیبت میں ان کی برائی نہ کرنا. تیسری چیز ہے کہ آپ جو پرومس کریں اس کو پورا کریں, بچوں کے ساتھ, فیملی کے ساتھ, جو بھی پرومس ہے. اگین اگر آپ یہ نہیں کرتے تو آپ کا ٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے, آپ کی جو انٹیگریٹی ہے وہ متاثر ہوتی ہے. دوسرا, آپ کسی کو معاف کر دیں. دیکھیے وہی جو میں نے ابھی کہا, عافین عن الناس, معاف کرنا سیکھ لیں, فوراً معاف کرنا شروع کریں. ہمارے جو ریلیشن شپ ہیں اس میں جو سب سے بڑی برائی ہے ہمارا کیا ہوتا ہے, ایک بہت ہی اچھی ایک لاجک ہے. میں انشاءاللہ, اب میرے پاس ٹائم کم ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو جتنا لگے. بہرحال نہیں, میں آپ کو کل بتاؤں گا انشاءاللہ کہ بعض اوقات جو ہے سانپ نے آپ کو کاٹ لیا, اس کے بعد ہم سانپ اپنے زخمی اس کی حالت میں سانپ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. جب سانپ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تو زہر تو پھیل رہے ہیں ہمارے جسم. معاف کر دیں تو بہت جلدی اس کو معاف کر دیتے ہیں. بہرحال میں اگین پھر آپ سے معافی کا طلبگار ہوں کہ پھر اتنی مشکل گفتگو آپ کے سامنے تھی. خداوند تعالیٰ ان کے صبر اور تحمل, جو یہ اتنے حوصلے سے تمام گفتگو سنتے ہیں, خداوند تعالیٰ ان کی یہ جو مومن و مومنات ہیں ان کی تمام حاجتوں کو پورا کرنا. خداوند تعالیٰ ان کو اور ہمیں ان جو تعلیمات ہیں, آئمہ کی تعلیمات ہیں, اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا. خداوند تعالیٰ کی جو مومنات ہیں ان کے دل میں جو بھی حاجات ہیں ان تمام حاجات پوری ہوں. ان کی اگر ان کو کوئی مرض ہے تو خداوند تعالیٰ ان کو جلد سے جلد شفا عطا فرما. خاص طور پہ ہمارے برادران جو ہے, برادران ہمارے جو مریض ہیں, خاص طور پہ ڈاکٹر وقار, ڈاکٹر مہدی, اور اس کے علاوہ جتنے بھی جن کے نام ظاہر نہیں ہیں, یہ تو ظاہر ہے سیریس مریض ہیں, اس کے علاوہ جتنے بھی اور دوسرے مریض ہیں, آپ سب لوگ نیت کر لیں, میں ان سب کو شامل کر رہا ہوں. خداوند تعالیٰ ان تمام مرضى جو ہیں, تمام جتنے سکھ لوگ ہیں, ان کو خداوند جلد سے جلد شفا عطا. خداوند تعالیٰ یہ جو ہمارے مومنون و مومنات ان سیشن میں ہیں, اور اس کے علاوہ جو مومنون و مومنات نہیں ہیں اس سیشن میں, ان کے مرحومین کی, جو بھی ان کے لوڈ ون اب اس دنیا میں نہیں ہیں, ان کی مغفرت فرما. اور ان کے لوڈ ون کے جو عزیز و اقارب بزرگ ان کے حیات ہیں, خداوند تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رکھ, انشاءاللہ ان کے سروں پہ قائم رکھ. خداوند تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان معارف اہل بیت کو جو بگڑے ہوئے ہیں ہمارے حدود میں آ جائیں, ہم کو سمجھ سکیں, ان کو اپلائی کر سکیں. خداوند تعالیٰ ہم نے جو نادانی میں, چونکہ ہمیں
امام ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ ہم صحیح اسلام کو سمجھ سکیں. اس صحیح اسلام کو نہ سمجھنے کی وجہ سے جو ہم سے ہماری زندگیوں میں غلطیاں ہوئی ہیں، خداوند تعالیٰ تو اپنی رحمت سے ان غلطیوں کا خمیازہ ان کو جو ہے ان غلطیوں کو جو ہے جبران کر دے، ان جبریوں کو ریپیئر کر دے، ان تمام چیزوں کو، ہمارے جو زخم ان کی وجہ سے ہماری روح پر ہوئے ہیں ان کو ہیل کر دے. خداوند تعالیٰ تو ہمیں معاف کر دے. ہم تیرے دین کو نہ سمجھ سکے اور تیرے دین کو نہ سمجھنے کی وجہ سے جو ہمیں تکلیفیں ہوئیں، جو ہماری روحوں پہ زخم لگے، تیرے پاس اس کا اختیار ہے، تو انہیں بھر سکتا ہے. ہمیں توفیق دے کہ ہم ان معارف کو سمجھ سکیں. اگر ہم میں کوئی ایگو ہے تو اسے ہم ختم کر دیں. خداوند تعالیٰ ہم اپنی غلطیوں کو پہچان لیں، اس کو صحیح کر سکیں، تیری راہ پر چل سکیں. خداوند تعالیٰ جتنے بھی مومن و مومنات ہیں ان کی ناموس کو، ان کو مال کو، سب کی حفاظت فرما. جو ہمارے مومن و مومنات جو بے روزگار ہیں، جن کی مال میں تنگی ہے، ہاتھ تنگ ہے، خداوند تعالیٰ ان کے رزق میں گشائش دے، وسعت دے. خداوند تعالیٰ جو یہاں پہ عزیز و اقارب ہمارے یہ مومنین بے اولاد ہیں، ان کو اولاد کی نعمت فرما. خداوند تعالیٰ جتنے مومن و مومنات کے ان کے جو امیگریشن کے مسائل ہیں، خداوند تعالیٰ ان امیگریشن کے مسائل کو حل کر دے. یہ ایک بہت بڑی تکلیف رہتی ہے انسان کے دل پہ کہ وہ امیگریشن کا مسئلہ حل. خداوند تعالیٰ ان کو اپنے اہل بیت کے صدقے میں جلد سے جلد ان کے مسائل کو حل کر دے. خداوند تعالیٰ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں اتنی صلاحیت دے کہ ہم اور ہمارے بچے ان کے اعوان و انصار میں شامل ہو سکیں. رحم اللہ من قرئ الفاتحہ مع الصلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد بشیر فرجہ. اللہم صلی علی محمد. ونس اگین تھینک یو سو مچ آغا صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا. امید ہے کہ تمام شرکاء نے، ہمارے برادران و خواہران نے، سب نے آج کے لیکچر سے بھی بھرپور استفادہ کیا ہوگا. اور آج تو آغا صاحب نے ہوم ورک بھی دے دیا ہے. اینڈ آئی تھنک on a serious note, literally ہمیں اس پہ کام کرنا چاہیے. and we need to open up these discussions with our family and with our children of course as well, تاکہ ہمیں اپنا مقصد تخلیق جو ہے وہ پتہ چل سکے اور سارے میرا خیال ہے کہ ہمارے مسائل اس میں انشاءاللہ حل ہو جائیں. آئیے رات شام کی اس گھڑی میں وقت افطار بھی ہمارا قریب ہے انشاءاللہ، اور اس گھڑی میں خلوص دل کے ساتھ، صدق نیت کے ساتھ خداوند کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور اپنے ایمان کی سلامتی اور ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں. ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا. جزاک اللہ خیر ایوری ون. انشاءاللہ آپ سے کل دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. جزاک اللہ.